بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس پروردگار کی کہ جو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ بے شک کائنات کی ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج انتہائی درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ آپ نور بھائی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نور بھائی کون ہے، ان کا باقاعدہ تعارف آپ کو ہوگا انشاءاللہ علی بھائی جب ہمیں وہ ویڈیو دکھائیں گے۔ انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ اور اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ہم اس بات کو حسن ظن کہتے ہیں۔ حسن ظن کے اندر بھی اگر ہم اس بات کو کریں کہ علی بھائی کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہوگی، یقین کریں اینڈ لیول پر انہوں نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ۔ ایک ایسی حدیث جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سنی شیعہ مسئلہ اس پر حل ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے نور بھائی جو کہ اہل سنت سے تھے، جب ان کو وہ حدیث پتہ چلی، اور وہ حدیث کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، کہ جب ان کو یہ حدیث پتہ چلی تو یہ اس حدیث سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جب وہ متاثر ہوئے تو یہ سوال لے کر وہ علی بھائی کے پاس چلے گئے، اور علی بھائی نے پھر اس میں ہم خیانت نہیں کہتے، حسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید علمی کمی کی بنیاد پر انہوں نے اس کے اندر جو ہے اس حدیث کا انکار کیا اور اس کو رد کر دیا، جو کہ بڑی واضح اور روشن حدیث ہے۔ جب آپ بھی سنیں گے تو یقیناً چونک جائیں گے۔ نور بھائی اس دن آپ ہی علی بھائی کے پاس سوال لے کر گئے، اور یہ حدیث کون سی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میسم بھائی، میں ہی گیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس، اور میں انہی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور انہوں نے مجھ پر شیعت کا الزام بھی لگا دیے اس حدیث کی وجہ سے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اہل سنت کی کتاب یہ ہے انہی کی، تو اسی کی حدیث کی نہ کوئی شیعہ بک سے تو حدیث تھی بھی نہیں۔ تو میں نے سمپلی اس سے سوال کیا تھا کہ انجینئر صاحب سے کہ اس میں خلیفتین کے الفاظ ہیں اس حدیث میں، تو خلیفتین کا مطلب ہے دو خلیفے نبی علیہ السلام نے چھوڑے ہیں اپنے بعد، تو اس کے بارے میں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ تو انہوں نے پہلے تو میرے پر شیعت کا الزام لگا دیا صرف اس حدیث بیان کرنے پر، جو ہے نا کہ یہ بندہ شیعہ جو مجھ سے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جو بھی اہل بیت سے ریلیٹڈ بات کرے گا وہ شیعہ ہو جائے گا، ان کی نظر میں وہ شیعہ ہے۔ دوسری بات، میں نے اور بھی صرف یہ حدیث نہیں ہے، اور بھی حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں جس سے یہ مقدمہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اہل بیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث میں پڑھ کے سنا دوں، اس حدیث کو انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہمارے ساتھ علی بھائی اسپین سے موجود ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ وہ حدیث جو ہے، وہ حدیث یہ ہے، نور بھائی نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ رسول اللہ نے کہا میں تمہیں دو خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلفاء، جس کو علی بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک ہی خلیفہ، ایک ہی جانشین ہے، اور وہ صرف قرآن ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے دو خلفاء ہیں۔ یقین کریں اتنی بڑی علمی شخصیت کی موجودگی میں اتنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہترین قسم کا آپریشن کریں گے اس کا۔ ہم کوئی بد اخلاقی نہیں چاہتے، ہم کوئی بدتمیزی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے اندر درد ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہم علی بھائی کے اوپر کوئی گالیاں نہیں کریں گے، کوئی غلط بات نہیں کریں گے، ہم صرف علمی دعوت دیں گے ان کو کہ اہل بیت کا اتنا بڑا حق ہے جس کو آپ نے پس پشت ڈال دیا۔ علی بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز آپ کی، کاٹ رہی ہے بس بلا تاخیر علی بھائی، میں نور بھائی کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ نور بھائی آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا انجینئر صاحب نے بہت زیادتی کی ہے، کیونکہ ان کو شاید، اور انہوں نے آگے سے تکبرانہ الفاظ استعمال کی کہ مجھے اس حدیث کا 10 سال سے پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا۔ انہوں نے آج تک یہی بیان کیا کہ جی جب بھی کوئی حدیث ہمارے سامنے رکھے گا اور اس کی جو ہے نا وہ حدیث صحیح سند ہوگی تو ہم اس کو حدیث کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس حدیث سے جو ہے نا انہوں نے، نور بھائی کی کال ڈراپ ہو گیا۔ علی بھائی آپ کائنڈلی نا اپنی وہ اسکرین ابھی شیئر کر دیں، میں اس کو الاؤ کرتا ہوں۔ تو وہ پہلے میں اس کو الاؤ نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہ بات چیت چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے علی بھائی؟ اچھا میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اسکرین شیئر کر دیں، آپ ویڈیو چلا دیں۔ ویڈیو سے چلانے سے پہلے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں کہ آج ہم خلیفتین والی حدیث پر گفتگو کریں گے۔ علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بھائی نے کیا علمی خیانت کی ہے، سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں، علی بھائی اس کو پلے کریں گے۔
اور پھر ہم اس ویڈیو کا جواب دیں گے. اور انجینئر بھائی دعوت ہے آپ کو, یقین کریں ایک دن ہم نے مر جانا. میں لمبی تقریر نہیں کرتا, علمی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے, ان کی موجودگی میں یہ جسارت نہیں کر سکتا. مجھے بس 1 منٹ دیں گے آپ کا آ نہیں رہا علی بھائی, آپ کا وہ آ نہیں رہا. دوبارہ ذرا اس کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کریں, میرے تک وہ میری تو ادھر سے کنیکٹڈ ہے. ابھی آ گئے. تو علی بھائی آپ کو وہ ویڈیو پلے کر دیں, تو نور بھائی کو بھی ہم لے لیتے ہیں اس میں, تاکہ لوگ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں, پھر ہم اس کے اوپر آپ کا علمی تبصرہ لیں. جی یہ میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ویڈیو شیئر ہونے تک نور بھائی انشاءاللہ ہم اس چیز کو مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ وہ اس حدیث کو بتائیں گے کہ خلیفتین والی روایت کیا صحیح سند ہے یا علی بھائی نے علمی خیانت کی ہے. علی بھائی کے لیے بہت بڑا علم فکری ہے, حسن اللہ یاری صاحب نے بھی یہ بات کی تھی. علی بھائی آپ ویڈیو پلے کر دیں, ٹھیک ہے, میں پھر خاموش ہو جاؤں گا. حسن اللہ یاری صاحب نے بھی بات کی تھی کہ اب جب میں نے اس کا تواتر ثابت کر دیا حدیث ثقلین کا, اب انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے لیے لمحہ فکری ہے, ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے. لیکن پھر اتنی بڑی خیانت اتنی بڑی حدیث کے لیے, خیر وہ حدیث کے راوی کیا ہیں, شریک کون تھا, پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم لیں گے اس دفعہ انشاءاللہ اپنے علی بھائی سے. سوری میں نے اس کو الاؤ نہیں کیا تھا, ابھی میں نے کر دیا تھا. چلیں جی, ہوگی ویڈیو دیکھیں جی آپ. جی ویڈیو سماعت فرمائیں, پھر اس ویڈیو کو دیکھ کے پھر اس پہ مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں. تو دیکھیں جی کیا نور صاحب کو جواب ملا ہے انجینئر صاحب سے. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کوشچن نمبر 13 ہے. نور بھائی کا رواج سے وہ پوچھ رہے ہیں, مسند امام احمد میں حدیث ہے 11395. اس حدیث میں 2 خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ کے موقف کے مطابق وصی رسول صرف قرآن ہے, تو اس میں تضاد کیوں ہے؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے. پہلی تو بات ہے جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے علی بھائی کو پتا نہ ہو. جناب علی بھائی کو آج سے 10 سال پہلے کی روایت پتا ہے. یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی. اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. ہے سکر راوی ہے, اگرچہ ان کے اوپر شیعہ کا الزام ہے, لیکن ہم اس الزام کو نہیں مانتے. محدثین جب کسی راوی کو شیعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد روافظ نہیں ہوتے, بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہے. وہ سکر اور صدوق راوی ہے, لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں. اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سماع کی تصدیق کے بغیر قبول نہیں ہوگی. ان کی جتنی روایتیں مسند احمد میں 2-3 جگہ پہ آئی ہے, وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہے وہ عن سے روایت کر رہے ہیں, اور سماع کی تصدیق نہیں ہے, لہٰذا وہ روایت ہوگی کمزور. اب اس کو لاجیکلی میں ثابت کرتا ہوں. قرآن تو میرے پاس یہ موجود ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں ہر گھر میں قرآن موجود ہے الحمدللہ. آپ مجھے بتائیں جو آل البیت نبی السلام نے فرمائے تھے کہ اپنے بعد خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں, بقول آپ کے کہ اس میں چھوڑنے سے مراد ان سے تمسک کرنا ہے, تو حضرت علی تو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے, نہ امام حسن ہے نہ امام حسین ہے. ہاں ان کا نام لے کر درباروں پر بیٹھ کے سوٹے لگانے والے لوگ تو موجود ہیں, ان کے نام پہ عزتیں اویل کرنے والے موجود ہیں, جنہیں نماز بھی پڑھنی نہیں آتی, جنہیں قرآن کی توحید کا بھی تعارف نہیں ہے. اگر ان کے اس وقت آپ نے ٹرو جانشین دیکھنے ہیں تو وہ ہے جو قرآن کی توحید کے اوپر. امام علی علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو نازل البلاغہ میں وصیت کر رہے ہیں کہ اے حسن, اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے اپنے دربار میں کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, لہٰذا جب بھی تمہیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. لیکن علی کے ماننے والے مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہوں تو وہ دیکھیں گے وہ کس مذہب کے اوپر ہے. علی نے تو اللہ سے مانگنے کا حکم دیا تھا. تو جب تک توحید کلیئر نہیں ہوگی آگے معاملات چل ہی نہیں سکتے. قادیانیوں سے ختم نبوت پہ بات ہوگی, قادیانی کہیں گے ختم نبوت کو چھوڑو, ہم سے رب العزت پہ بات کرو, کیونکہ قادیانی بھی تو ہنفی ہے نا, وہ پیدا نہیں کرتے. ہم کہیں گے ہمارے پاس دلائل موجود ہے لیکن ہم نے وہاں پہ آنا نہیں ہے. پہلی بات ختم نبوت ہے. ایک چیز سے ہم کوئی چیز ڈسکس نہیں کریں گے جب تک ایگزسٹنس آف گاڈ کا مسئلہ حل نہیں ہو. لہٰذا جب تک قرآن کی توحید خود اہل تشیع کے یہاں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات ان تک پہنچے جو قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو. تو پریکٹیکلی تو جو لوگ اس وقت پریکٹیکلی ان کے نام لینے والے ہیں, ان کے عقیدوں میں تو اتنے بڑے لیول کا شرک موجود ہے جو قرآن سے سراہتن ٹکراتا ہے. یہ کچھ شیعہ علماء بھی مانتے ہیں, کچھ بانگے دور مانتے ہیں, کچھ چھپ چھپا کے مانتے ہیں اس بات کو. تو اگر خلیفتین سے مراد یہ آپ یہ لے بھی رہے ہیں تو قرآن تو میرے سامنے موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام جعفر علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام, زین العابدین, موسیٰ کاظم, یہ سارے کے سارے ائمہ جو ہیں وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. آج کی ڈیٹ میں سارے ائمہ کا اسٹیٹس وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے. تو وہ کدھر ہے؟ 1200 سال سے آخری امام بھی بقول آپ کے غیابت میں چلے گئے, بقول اہل سنت کے ابھی انہوں نے پیدا ہو رہا ہے. انہیں تو دونوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جو یہ جس کو مہدی کہتے ہیں یا وہ جسے مہدی کہتے ہیں. میرے لیے تو مہدی وہ ہے جو آج کے دور میں قرآن و سنت کی تعلیمات مجھے بتائے, وہ مہدی ہے ہمارا. اور اگر میری اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو اس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے. چاہے یہ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ رکھیں, پہلی پیشی میں آپ کو فارغ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح کی ریلیجن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں.
اس طرح کے معاملات کے اندر چل رہے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے جیسے ہنفی کہتے ہیں امام حنیفہ نے فرما دیا. کوئی امام حنیفہ کو نہ ٹائم کا پتا، نہ انہیں کتبین پہ نماز کے مسئلے کا پتا، نہ انہیں انتقال خون کا پتا. ان کے زمانے کے مسئلے ہی نہیں تھے، نہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ. اس طریقے سے جو ائمہ اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں، ان کے زمانے میں آج کے والے مسائل ہے ہی نہیں تھے. کون سی ایسی خاص بات ہے جو آپ نے ان سے لینی ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے؟ ہمیں وہ چیزیں تو بتائے نا. عقیدہ تو قرآن میں ہے، اور ہمیں کوئی حدیث، کوئی کسی امام کا قول جو ایک بندے نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا، اور انہی راویوں میں سے چند محدثین ان کو جھوٹا کہتے ہیں، کوئی صحیح کہتے ہیں، ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی صراحتاً جو تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے اس کے مقابلے میں روایتیں قبول کر لیں اور قرآن کی آیات کو بس سے کچھ ڈال دیں. تو ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کیا کریں؟ تو اگر آپ اس روایت کو ٹھیک بھی مانتے ہیں خلیفہ تعین والی، تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ قرآن اور اہل بیت بالکل. اگر آپ اہل بیت سے مراد اپنے ذاکرین اور مولویوں کو سمجھ رہے ہیں تو یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں جہاں ان کی کمپیٹنسی ہے. اور 12 امام بھی ہیں تو ان میں سے بھی 12ویں کو بھی دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے یا غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں. کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ دنیا بدل چکی ہے میرے بھائی. یہ آپ اس طرح کا اسلام کافروں کے سامنے پیش کریں گے تو مذاق ہی اڑے گا آپ کا. اس لیے دیکھیں پریکٹیکلی ایران میں بھی جو ہے انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ امام مہدی کو کوئی رابطہ کر کے تو ان سے مسئلے پوچھتی ہے. ان کا اپنے مرجع ہوتا ہے. خامنائی صاحب ہے عراق کے اندر، سستانی صاحب ہے. تو پریکٹیکلی جو کام ائمہ اہل بیت اپنے زمانے میں کرتے تھے کہ لوگوں کو جدید فقہی احکام و مسائل پہ گائیڈ کرتے تھے، وہ اس دور میں امام مہدی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو قیادت میں ہے. وہ کر رہے ہیں سستانی صاحب، وہ کر رہے ہیں خامنائی صاحب، وہ دیوبندیوں میں کر رہے ہیں تقی عثمانی صاحب، بریلویوں میں کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، اور صرف مسلمان کہلانے والوں میں اور اسلام پہ فخر کرنے والوں میں انجینئر صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صلو علی محمد و علی محمد. اللہم صل. ہاں ویڈیو بالکل دیکھ رہی ہے. میرا معذرت کے ساتھ مائک میوٹ تھا. علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں آپ سے صرف ایک سوال مختصر کروں گا، دوسرا تفصیلی کروں گا، یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں پہلے آپ سوال کریں. ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہے نا، تو انجینئر بھائی صاحب کے اس بیان پہ تبصرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی. ان کے ایک ایک پوائنٹ کا اگر جواب دینا شروع کر دینا تو وہ پوائنٹ بہت لمبا چلا جائے گا. میرا مائک میوٹ تھا، میں بول رہا تھا، شاید اس میں آواز نہیں آ رہی. یقین کریں یہ ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے. ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور صرف کوئی رولا ڈال کے مذمت نہیں کرنی، گالیاں دے کے مذمت نہیں کرنی. علمی طریقے سے اس حدیث جو خلیفہ تعین جس حدیث کو انہوں نے کمزور کہا ہے نا علی بھائی، ایک تو انہوں نے اس حدیث کو کہا ہے کمزور، وہ تو ہم انشاءاللہ اس کی صحت ثابت کریں گے آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ. مین چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر اس کو کوئی صحیح مان بھی لے تو قرآن اٹھا کے وہ دکھا رہا ہے ہمیں اور کہہ رہا ہے قرآن میرے پاس موجود ہے، مجھے اہل بیت دکھاؤ. علی بھائی یہ دعویٰ رسول اللہ کا یا ہمارا ہے؟ یہ جو اس نے بات کی ہے کہ قرآن جو ہے یہ میرے پاس موجود ہے، مجھے اہل بیت دکھاؤ، اس بات کا آپ کیا جواب؟ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری انجینئر صاحب کی یا کسی اور بندے کی ذاتی رائے جو ہے نا، اس کا دین میں نہ ہی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی دین کے اندر اس کی کوئی تحریف ہے. ٹھیک ہے، میں انتہائی مؤدبانہ اور برادرانہ طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ حضور سرور کائنات کی اگر وہ حدیث انجینئر صاحب نے 10 سال پہلے پڑھی، اگر پوری پڑھ لیتے نا، تو اس میں حضور سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ لن یتفرقا حتی یرد الی الحوض. قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر میں پہنچے. مطلب اس حدیث میں جناب رسول خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. آپ انجینئر صاحب قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میرے پاس ہے، تو اب انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کے ائمہ نے حدیث نقل کی ہے جناب رسول خدا فرما کے گئے ہیں کہ اہل بیت بھی قرآن کے ساتھ ہیں، تو آپ بھی تو دکھائیں نا کہ رسول خدا کا دعویٰ کدھر گیا. آپ بھی تو مانگا نا رسول خدا کی حدیث کے، ہم اکیلے تو نہیں ہے نا. تو آپ بھی تو بتائیں نا کہ جناب رسول خدا کی حدیث میں تو لکھا ہوگا کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، تو آپ کو صرف قرآن مل گیا، اہل بیت آپ کو نہیں ملے. تو پھر میرے جیسا بندہ تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آپ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ کامل ہوتا تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جاتے. دیکھیں میں مثال کے طور پہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب قرآن پاک میں اللہ نے ہم کو پابند کیا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر ان سے پوچھیں کہ اس زمانے میں صادقین کون ہے، تو یہ یقیناً اپنا نام لیں گے، یا زبیر علی جئی صاحب کا لیں گے، یا مولانا اسحاق صاحب کا لیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ باقی ساری کی ساری امت مسلمہ کے نزدیک یہ سارے کے سارے کذاب ہیں، مگر یہ خود کو صادقین کہیں گے اور ان سب کو بھی ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اور بھائی صادقین قرآن پاک میں ٹرم ہے صادق کی، اور صادقین آج دنیا میں موجود ہیں. اگر وہ موجود نہ ہوں تو قرآن پاک کا دعویٰ بس نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن پاک میں جو لکھا ہوگا حق کے سچ ہے، جو جناب رسول خدا نے فرمایا وہ حق کے سچ ہے.
تو اگر قرآن پاک کے مطابق آج اس ڈیٹ میں موجودہ ڈیٹ میں صادقین موجود ہیں تو رسول خدا کے دعوے کے مطابق آج اس موجودہ ڈیٹ میں اہل بیت بھی موجود ہے میرے بھائی. آپ صادقین کو اگر ڈھونڈ سکتے ہیں مولانا اسحاق کی نظر میں اور اہل بیت اگر آپ کو نہیں ملتے تو میرے بھائی یہ آپ کے اہل بیت کے متعلق جو نظریات ہیں ان کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. یہ کسی کے عقیدے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ خود کو ٹھو دیں کہ قرآن تو آپ نے پکڑ لیا, رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اہل بیت آج موجود ہے اور آپ کو ان کے بارے میں کھ نہیں پتا. تو یہ بھائی آپ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہم پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے علی بھائی, یہ بڑا ظلم ہے. میں صرف ایک چیز آپ سے پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے انہوں نے اعتراض کر دیا, لا علمی بھی کیا, جیسے بھی کیا, ہم حسن ظن رکھتے ہیں. مجھے بتائیں, اب ہم تو اس فرمان کو مانتے ہیں نا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. آج اگر میں امام جعفر صادق سے رجوع کرنا چاہوں تو کیا امام جعفر صادق میری خواب میں آئیں گے, یا کوئی طریقہ کار ہے ان تک رسائی کرنے کا؟ کیا طریقہ کار آپ بتائیں گے؟ اہل بیت کیسی کس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, ان کی تعلیمات موجود ہیں کیا, کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ہم تو ڈیفائن کر سکتے ہیں نا, وہ تو نہیں کر سکتے. قرآن اور اہل بیت جدا نہیں. قرآن پاک میں رسول خدا کے بارے میں آیا ہوا للعالمین نذیرا کہ جناب رسول خدا تمام عالمین کو ڈرانے والے بنا کے بھیجے گئے. پھر رسول خدا کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اگر جناب رسول خدا تمام جہانوں کو, تمام عالمین کو ڈرانے والا, ڈر سنانے والا بن کے آئے ہیں, تو رسول خدا کا چائنا میں آنا تو ثابت نہیں ہے. رسول خدا کا امریکہ اور یورپ جانا تو ثابت نہیں ہے. اگر کسی کتاب میں ہے تو دکھائے نا مجھے. تو اب جناب رسول خدا کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہیں, تمام عالمین کو ڈر سنانے آئے ہیں. تو جہاں پہ جناب رسول خدا نہیں گئے تو وہ اگر لوگ وہ اعتراض کریں کہ بھائی آپ کے نبی تو عالمین کے لیے رحمت تھے, عالمین کے لیے ڈر سنانے والے تھے, مگر ہم تک ان کا پیغام نہیں پہنچا, تو بھائی ان کے لیے جناب رسول خدا کا پیغام جو ہے اس کے لیے اللہ پاک نے مختلف ادوار میں جناب رسول خدا کے جو اصحاب ہیں یا جناب رسول خدا کی جو اہل بیت ہے خاص کر ان میں سے ان تک پیغام حق پہنچا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے جناب رسول خدا کی جو اہل بیت ہے اس میں سے پوری دنیا میں لوگ پھیلے ہیں اور انہوں نے جا کے جناب رسول خدا کی تعلیمات کو وہاں پہ ایکسپلین کیا. تو اگر جناب رسول خدا کا پیغام کسی کے پاس کسی تسلسل یا سلسلے سے پہنچے تو اس پہ اعتراض نہیں, تو اگر ائمہ اہل بیت کا کسی تسلسل یا سلسلے سے پہنچے تو اس پہ کیوں اعتراض ہے بھائی؟ ٹھیک 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 ٹھیک. یعنی اس دور میں اہل بیت کی طرف رجوع ان کا منہج ہے جو کہ ٹکراتا ہے اہل بیت کے دشمن. بھائی آپ کہتے ہو نا آپ رسول خدا کی طرف رجوع کر رہے ہو, تو جس طرح آپ رسول خدا کی طرف رجوع کر رہے ہو میں کہوں گا میں ویسے ہی اہل بیت کی طرف رجوع کرتا ہوں رسول خدا کے علاوہ. حضور سرور کائنات کے بعد حضور سرور کائنات کی تعلیمات کے مطابق اہل بیت موجود ہیں, تو جس طرح رسول اللہ سے ہو سکتا ہے اسی طرح اہل بیت سے بھی ہو سکتا ہے. مزید ہم اس بات پر تو انہوں نے جو کہا نا کہ اگر اس کو ٹھیک مان بھی لیا جائے, مطلب اگلی بات بھی کر دی, خیر اس کی کافی ساری وضاحت ہوگی ہے بھائی, ٹھیک مان بھی لیا جائے نہیں ہے میرے بھائی. آپ کیوں بات کیا ہے کہ آپ رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ٹھیک مان بھی لیا جائے, تم نہ مانو, تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے لیکن علی بھائی ہم تو جذباتی باتیں نہیں کرنے والے نا, ہم تو حدیث کو ٹھیک کریں. قرآن کو نہ مانے, آپ کے ماننے سے قرآن غلط ہو جائے گا. آپ کے ماننے, اگر آپ ایک حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تو اس حدیث کی صحت میں یا حدیث کے نعوذ باللہ میں غلط فرمان نہیں یا اس سے نقل ہونے میں کوئی فرق آ جائے گا, ایسا قطعا نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگا, اپنے ایمان کی جسارت ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں آپ کی وسیع و بلیغ وضاحت سے پہلے میں صرف ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مختصر سے جملے میں مجھے بتا دیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ پوری ویڈیو نہ دیکھیں, آگے چل کر ہم اس پر باقاعدہ ایک ایک سکین شو کریں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے, جو علی بھائی نے اعتراض کیا اس کو ریپیٹ کریں گے اور علی بھائی اس کا جواب دیں گے. مجھے یہ بتا دیں کہ خلیفتین والی روایت, میں تم میں 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے, ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. علی بھائی نے اس کو ضعیف کہہ کے ظلم کیا یا نہیں کیا, اور کیا ان کی یہ ذاتی اوپینین ہے, کیا واقعا یہ اہل سنت کے منہج کے مطابق بھی ضعیف ہے؟ بھائی حدیث رسالت مآب جو ہے نا اہل سنت کے ہاں, ان کے جو استاد ہیں زبیر علی زئی, انہوں نے ان کے مقالات میں پورا مضمون لکھا ہوتا ہے. ان کے قانون کے مطابق حدیث صحیح کا انکار کفر ہے میرے بھائی. آپ اس کو صحیح حدیث ثابت کر سکتے ہیں خلیفتین والی کو؟ میں کیا کر سکتا ہوں, میری کیا اوقات ہے بھائی. میں ان کے جو علماء محدثین گزرے ہیں ان کی تصدیق دکھا دیتا ہوں اس پہ, اور جتنے راویوں پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں, جس چیز پہ اعتراض ہے وہ حل کر دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے. انجینئر بھائی یا ان کے اسٹوڈنٹ یا جو بندہ بھی یہ ویڈیو دیکھے گا, انشاءاللہ ہم جیو حسینیوں کے توسل سے اس ویڈیو کو آگے نشر کریں گے. علی بھائی اس چیز کو سٹارٹ کریں گے, اور یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. انشاءاللہ بہت سارے یوٹیوبرز اب اس پہ ویڈیو بنائیں گے. علی بھائی یقین کریں اب آپ کے لیے امتحان ہے, ہماری کوئی ذاتی دشمنی آپ سے نہیں ہے. ہم دیوبندی بریلوی والے حدیث نہیں ہے کہ آپ کو چیخ چیخ کے گالیاں دیں گے یا لمبی لمبی تقریریں کریں. ہم علمی لوگ ہیں, مظلوم لوگ ہیں, اور ہم ہمیشہ سے علم
اور صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں. نور بھائی اس سے پہلے اپنی گفتگو کو علی بھائی کریں. آپ اگر کوئی بات چھوٹی موٹی کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں, پھر ہم علی بھائی کو مکمل ٹائم دیں گے اس کے اوپر کہ وہ حدیث خلیفتین جو ہے اس کے اوپر مفصل گفتگو کریں. جی نور بھائی, علی بھائی کے لیے کوئی میسج, کوئی بات, کوئی جو بھی آپ کہنا چاہیں. جی علی بھائی کی ماشاء اللہ بہت اچھی تحقیق ہے, اور میں نے انہی سے رجوع کیا تھا جب اس نے مجھے یعنی کہ رپلائی کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا نے, تو میں نے علی بھائی سے یعنی کہ رجوع کیا تھا. انہوں نے ماشاءاللہ کافی دلائل رکھے تھے, تو آج وہ یعنی جب ماشاءاللہ علی بھائی نے آپ کو کہا کہ یہ حدیث کمزور ہے تو آپ پھر علی بھائی کی طرف آئے اور انہوں نے آپ کو سیٹسفائی کر دیا. جی انہوں نے مجھے دلائل دکھائے, اور کافی زیادہ دلائل ہیں جو آج وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی جو ہے نا وہ سامنے سکین لگائیں گے ان کے. ہاں جی ٹھیک ہے بس علی بھائی آپ کی موجودگی میں. ٹھیک ہے نور بھائی, مزید کچھ کہنا چاہیں گے یا میں علی بھائی کی طرف جاؤں؟ ٹھیک ہے اچھا علی بھائی آپ کی موجودگی میں ہم نے بہت کافی گفتگو کر لی جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اب آپ صرف پبلک کو ایک دفعہ وہ حدیث پڑھ کے سنا دیں, وہ حدیث کس کتاب کے اندر ہے, اور انجینئر کی اس کے اوپر جو اعتراض ہے اس کو ریپیٹ کر دیں, اور پھر اس کو آپ اپنا جواب دینا شروع کر دیں تاکہ عام بندہ بھی آپ کی گفتگو کو سمجھ سکے. انجینئر نے اس حدیث پر جو اعتراض کیا ہے وہ ریپیٹ کر دیں, اور پھر اس کا جو جواب ہے آپ وہ بتا دیں, اور یہ حدیث کس کتاب کے اندر اور کس لفظوں کے ساتھ ہے وہ بھی بتا دیں. اب ہم بالکل خاموش ہیں. بسم اللہ. اچھا میں پھر آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہوں, میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. اسکرین شیئر کر کے تو میں اس حدیث کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریفلی جو ہے نا وہ ڈیٹیلز بتاتا ہوں, تاکہ اس میں آپ کو سارے شکوک و شبہات جو آپ پہ ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. علی بھائی ہمارے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں میرے پاس دلائل کافی زیادہ ہیں, مگر میں اختصار کے ساتھ, کیونکہ اگر میں سارا جو بھی میرے پاس مواد ہے وہ شیئر کروں تو تقریباً 5 گھنٹے سے زیادہ ویڈیو بن سکتی ہے. تو میں آپ کا وقت کیوں تو کم ہے, تو میں اس میں کوئی تھوڑے سے نا اپنی طرف سے جو دلائل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے, اور جو بھی دیکھنے والے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ کیا اس حدیث کی صحت میں کسی قسم کا کوئی شک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک راوی پہ بحث کر لیتے ہیں جی, پورے سلسلہ سند پہ بحث کر لیتے ہیں, اور ایک اسکرین شیئر کا آپشن کیا اس کو لو کریں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ جی بالکل آ گیا جی بالکل آ گیا ہمارے سامنے. یہ سب سے پہلے تو میں اس کا ایک آپ کو ریفرنس دے دوں, مصنف ابن ابی شیبہ سے میں جو روایت ہے اس کے اوپر بحث کر رہا ہوں. ٹھیک ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں عربک ورژن میں اس روایت کا نمبر ہے 31679 31679, اور اردو ورژن میں 32337, اور اسلام 1 ایپ میں 32336. یہ وہی حدیث ہے خلیفتین والی, اور اس کو میں نے ایک خاص مقصد کے لیے اس کو میں نے جو ہے نا وہ سیٹ کیا مصنف ابن ابی شیبہ والے طرق کو, کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ والا جو طرق ہے اس کو اگر آپ اردو عبارت میں پڑھیں گے تو اردو ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تم میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. باقی اور جگہوں پہ ترجمہ چینج ہے, کہیں پہ نائب ہے یا کہیں پہ کچھ ہے, اور یہاں پہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اردو ترجمہ میں 2 خلیفے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. تو اب اس کی روایت کے اوپر ذرا نظر کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی 4 راوی ہیں جن سے مطلب یہ سلسلہ سند لے رہے ہیں. ابو بکر ابن ابی شیبہ سب سے پہلے راوی ہیں, ان کا نام ہے عمر ابن سعد, ان کی کنیت ہے ابو داؤد الخفری. یہ خفری کوفہ کا ایک محلہ تھا, خفر, اس کی وجہ سے ان کو خفری کہا جاتا ہے. یہ نقل کر رہے ہیں شریک سے, اور شریک سے کافی زیادہ لوگوں نے یہ روایت لی ہے. شریک القاضی, اور شریک القاضی جو ہے یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے راوی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات ٹھیک. اور شریک روایت کر رہے ہیں ان رکین, اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر انجینئر صاحب نے سارا بکھیڑا کھڑا کیا ہے کہ شریک جو ہیں وہ کیونکہ رکین سے ان سے روایت کر رہے ہیں, اس لیے سما کی تصریح نہیں ہے ان کی, اور سما کی تصریح کے بغیر مدلس کی روایت ان والی قبول نہیں ہوتی ہے, تو شریک کی جو روایت ہے وہ رد ہوگی. اور رکین روایت کر رہے ہیں قاسم سے,
قاسم بن حسان سے، اور قاسم بن حسان نے رسول خدا کے صحابی جناب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی۔ اب عمر ابن سعد ابو داؤد الحفری جو ہے نا، یہ صحیح مسلم کا راوی ہے۔ مسلم کی 4211 4226 5302 5382 6185 6255 یہ تمام روایات میں عمر ابن سعد ابو داؤد الحفری جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی۔ اسی کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے اس نے ہم سے روایت کی ہے، وہ میں ساری آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ وہ کیا حکم ہے اس کے بارے میں۔ بخاری کی 1250 میں پہلا راوی شریک ابن عبداللہ القاضی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم کے اندر 1025 3310 3630 3959 5822 5888 6502 یہ تمام روایات شریک ابن عبداللہ سے ہیں۔ اور رکین بھی صحیح مسلم کا راوی ہے 5599 5600 یہ روایات جو ہیں دونوں روایات مسلم میں موجود ہیں اور یہ رکین سے لی گئی ہیں۔ مطلب جو پہلے تین راوی ہیں نا، عمر ابن سعد ابو داؤد اور دوسرا شریک بن عبداللہ قاضی اور تیسرا رکین، یہ سارے کے سارے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ قاسم بخاری اور مسلم کا راوی نہیں ہے، مگر وہ نسائی اور ابو داؤد کا راوی ہے۔ اس کی شراحت کے ساتھ میں آپ کو توثیق پیش کروں گا آگے جا کے، جو ائمہ اہل سنت نے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلا اعتراض اس پہ ہوتا ہے کہ شریک صاحب جو ہیں، کیونکہ یہی مرکزی راوی ہے، مسند احمد بن حنبل سے ایک اور بندہ جس نے اس سے یہ روایت نقل کی ہے، مرکزی راوی شریک ہی ہے جس سے تمام نے یہ روایت لے کے لکھی ہے۔ اور شریک کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مدلس ہے اور رکین سے ان سے روایت کر رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان والی روایت کے بارے میں حکم کیا ہے صحیح مسلم سے، ٹھیک ہے۔ میری بات آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل کلیئر آ رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی آپ رہے ہیں، کیونکہ میرے جیسے جاہل بندے بھی ہیں تو ان کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے، آپ آسانی سے سمجھا رہے ہیں۔ یہ دوسری کتاب ہے جی، اس کا نام ہے التقریب التہذیب، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، اس میں سے یہ میں نے ترتیب دی ہے۔ سب سے پہلے علی بھائی آپ کی آواز کٹ ہوگی، انٹرنیٹ ایشو ہے سر۔ علی بھائی کی آواز کٹ ہوگی ہے انشاءاللہ۔ علی بھائی جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ، جو علی بھائی کا اعتراض ہے انجینئر علی بھائی کا، یہ ہمارے علی بھائی ہیں، وہ انجینئر علی بھائی ہیں۔ علی بھائی آپ کی آواز کٹ ہوگی ہے، تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری خدمت میں حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ شریک کے اوپر جو اعتراض علی بھائی نے کیا اس کا بڑا ڈیٹیل سے جواب آپ کو ملے گا، اور علی بھائی کے لیے یہ لمحہ فکریہ اس ٹائم کہ وہ اپنی ذاتی انا کو مقدم رکھتے ہیں، ہم اس میں سلوک رکھتے ہیں ان کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ان کے علم میں نہیں ہو جو ابھی علی بھائی بتا رہے ہیں۔ علی بھائی آپ کی آواز جب آئے گی تو میں خاموش ہو جاؤں گا، ابھی تک آپ کی آواز ابھی آ گیا، جی بولیں۔ علی بھائی کی آواز میرے تک ابھی نہیں آ رہی، جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ جو علی بھائی نے خلیفتین والی روایت پہ اعتراض کیا کہ رسول اللہ نے کہا میں تم میں دو خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری اہل بیت، کہا یہ روایت کمزور ہے، تو اس کی مکمل تفصیلات انشاءاللہ علی بھائی جو انہوں نے اعتراضات اس کے اندر کیے ہیں علمی حوالے، علمی طریقے سے، کوئی چیخ چلا کے نہیں، تقریر کر کے نہیں۔ علی بھائی آ گئے جی، علی بھائی وہ آواز آپ کی کٹ ہو گئی، اب کلیئر ہوگا، پھر کلیئر۔ اچھا، اس میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تمام راوی میں نے جو ہے نا یہاں پہ لکھے ہیں۔ اب ان میں سے ایک دو چیزیں میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروانی ہیں، اور آگے جا کے صحیح مسلم میں سے آپ کو ایک روایت پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو بات واضح آ جائے۔ پہلا بندہ ہے رسول خدا کے صحابی، ان کا نام ہے جناب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے اوپر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہیں قاسم بن حسان عامری الکوفی، یہ کوفہ والی بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ کوفہ سے تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تیسرے ہیں رکین ابن ربی بن عمیلہ الفزاری ابو، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے۔ اس کے آپ کی بعد آواز کٹی تھی، دوبارہ ریپیٹ کر دیں کوفی رکین والی بات، ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، آپ کی آواز کٹتی۔ رکین ابن ربی جو ہیں یہ بھی کوفی ہیں، مطلب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قاسم بن حسان بھی کوفی، رکین بھی کوفی، آگے شریک بن عبداللہ القاضی یہ بھی وہاں پہ لکھا ہوگا کوفی القاضی۔ اس کے بعد عمر بن سعد بن عبید ابو داؤد الحفری، کوفہ میں واقع ایک جگہ کی نسبت ہے، مطلب یہ بھی کوفی۔
سب سے نیچے آ جائیں، یہ عبداللہ بن محمد ابن ابو شیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کی کتاب ہے المصنف، ان کے بارے میں لکھا ہوگا کہ یہ بھی کوفی تھے. یہ آخر کے اوپر نا کوفی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے باٹم کے اندر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں. یہ مسلم شریف ہے، مسلم شریف کا مقدمہ ہے. مسلم کے مقدمے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر امام مسلم نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہوا ہے. اس کا نام ہے مونن حدیث سے حجت پکڑنا صحیح ہے. مطلب مونن وہ حدیث جو ان سے روایت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اس سے حجت پکڑنا صحیح ہے. جبکہ مونن والوں کی ملاقات ممکن ہو اور کوئی تدریس کرنے والا نہ ہو. مطلب اگر ان کی ملاقات ممکن ہو جائے نا جو ان سے روایت کر رہا ہو، تو پھر آپ مونن حدیث کو رد نہیں کر سکتے میرے بھائی. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب آگے چلیں. یہ صحیح مسلم ہے. اس میں اسی کیونکہ یہ کافی لمبی روایت ہے تو میں اپنے موضوع کے ساتھ متعلقہ جو چیز ہے وہ پڑھ رہا ہوں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لیے کہ مشہور مذہب جس پر اتفاق ہے اہل علم کا پہلے اور بعد والے کا وہ یہ ہے کہ جب کوئی سکہ شخص کسی سکہ شخص سے روایت کرے ایک حدیث کو اور دونوں کی ملاقات جائز اور ممکن ہو با اعتبار سن اور عمر کے. مطلب ان کی ملاقات اگر ممکن ہو، دونوں سکہ ہوں، آن سے روایت کر رہے ہوں، تو بھائی وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے. آگے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ دونوں ایک زمانے میں موجود تھے، اگرچہ کسی حدیث میں اس بات کی تصریح نہ ہو کہ وہ دونوں ملے ہیں. بے شک ان کے ملنے کی، سما کرنے کی، ایک دوسرے سے ملاقات کی تصریح نہ بھی ہو، مگر پھر بھی اگر ان کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ وہ مل سکتے ہیں، ایک دور میں موجود تھے، ان کی عمر جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی ہے، وہ ایک زمانے میں موجود تھے، ایک جگہ پہ تھے، یا ان میں روبرو بات چیت ہوئی تھی، تو وہ حدیث حجت ہے، وہ روایت ثابت ہے. مطلب دو راوی ٹھیک سکہ ٹھیک ہونے چاہیے اور ان کی ملاقات ہو رہی ہو تو وہ روایت سکھ ہے. یہ امام مسلم فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. یا پہلی بات تو یہ ہے کہ شریک ابن عبداللہ صدوق راوی ہیں، مسلم کے راوی ہیں، بخاری کے راوی ہیں اور سکہ راوی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے ہے، یہ کتاب ہے سنن ابو داؤد. سنن ابو داؤد آپ کو پتا ہے کتب سیاح میں سے ہے، 6 کتابوں میں سے. اس کی تخریج نیچے آپ دیکھیں کہ یہ ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب نے، یہ انجینئر صاحب کے استاد ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. زبیر علی زئی اس میں بہت نام لیتے ہیں. ہاں بہت نام لیتے ہیں جی زبیر علی زئی صاحب کا. تو انجینئر صاحب نے کاش ان کی تحقیق پڑھ لی ہوتی نا تو انجینئر صاحب اس طرح کا اعتراض نہ کرتے. یہ دیکھیں ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4873، یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، 4873. میں اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں. ہو گیا جی، نظر آ رہا ہے؟ بہترین بہترین، بالکل کلیئر ہو. یہ حدیث ہے 487. اس میں لکھا ہوا ہے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ حدثنا شریک ان رکین. یہ وہی شریک اسی رکین سے ان سے روایت کر رہے ہیں جس طرح وہاں پہ شریک نے رکین سے ان سے روایت کی. ٹھیک ہو گیا، بھی ان آ گیا. تو یہی اعتراض ہے نا انجینئر صاحب کا. یہاں پہ بھی ان ہے، حدثنا نہیں ہے. ان ہوتا ہے کسی کے حوالے سے کوئی بات بیان کرنی، اس میں یہ تصریح نہیں ہوتی کہ اس نے اسے سنا ہے، اسے دیکھا ہے یا اسے بولتے ہوئے اس نے اپنے سامنے پایا. ٹھیک ہے، ان مطلب اس نے اسے روایت کی. تو انجینئر صاحب یہی اعتراض کر رہے تھے کہ شریک صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے روایت کی ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے. یہ ملاقات ممکن نہیں ہے شریک کی اور رکین کی کہیں کہ ملے ہوئے ہوں. اور یہ بھی انجینئر صاحب کی تحقیق کی کمی ہے کیونکہ ان کی ملاقات اور سما ثابت ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کا حکم دیکھیں زبیر علی زئی صاحب نے کیا لگایا ہوا ہے. یہاں پہ وہی شریک ہے اور اسی رکین سے ان سے روایت کر رہا ہے جو خلیفہ تین والی روایت میں کر رہا ہے. اگر آپ اس کو نیچے آ کے دیکھیں گے تو یہ تخریج ہے. زبیر علی زئی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں تخریج حسن، یہ روایت حسن ہے، ضعیف نہیں ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. ظلم ہے جی. آگے یہ نیچے میں نے ہاں جی نیچے دیکھیں، یہ بلو لائن کے ساتھ میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ من حدیث شریک القاضی، یہ حدیث جو ہے یہ شریک القاضی سے ہے. وہ سرحا بالسما، اور ان کے سما کی تصریح ہے. انجینئر صاحب کہہ رہے تھے سما کی تصریح نہیں ہے اور زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں سما کی تصریح ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہوگا. کیسے ہے؟ انہوں نے کس کے قول سے ان کی سما کی تصریح کو لیا؟ اندا ابن ابی الدنیا، ابن ابی الدنیا یہ اہل سنت کے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے فی کتاب الصمت. ان کی کتاب الصمت ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے جہاں سے اس کی تصریح ہوتی ہے. اب وہ کتاب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بہترین سمجھ آ رہی جی. میں کہتا ہوں کرسٹل کی طرح کلیئر ہے. ہاں جی، کوئی سمجھنا اور دیکھنا چاہے. یہ آگے دیکھیں جی، یہ کتاب الصمت ہے
ہم، الحافظ امام ابی بکر عبداللہ بن محمد بن عبید ابن ابی الدنیا البغدادی، یہ متوفا ہیں 281 ہجری کے، ٹھیک ہے. ہم، یہ ان کی وہی کتاب ہے جن کا زبیر علی زئی صاحب نے حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی. آگے چل کے ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ابن ابی الدنیا کے نزدیک شریک کا سما کی تصریح ہوتی ہے. یہ اس کی روایت ہے ابن ابی دنیا کی کتاب میں 276. اس میں لکھا ہوا ہے ہم، حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی حدثنا شریک، آگے لکھا ہے حدثنا الرکین، آن نہیں ٹھیک حدثنا. ٹھیک. حدثنا کا مطلب حدثنا ہوتا ہے اس نے مجھے بیان کیا، اس نے مجھے بتایا. تو ظاہری بات ہے ملاقات ثابت ہو آن گئی. کا مطلب ہم، ملاقات ثابت ہوگی، ٹھیک ہے. تو ہم، اسی وجہ سے یہاں سے زبیر علی زئی صاحب نے ان کی تصریح کی سما کی تصریح کی اور اس روایت کو انہوں نے سنن ابو داؤد والی کو حسن قرار دیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور ابن ابی دنیا نے صرف اس کتاب میں اس روایت ان کے سما کی تصریح نہیں کی. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے لکھ دیا ہو. اس کی ایک اور کتاب آپ کو دکھانے لگا ہوں ابن ابی دنیا کی، اس نے یہی روایت لکھی ہے. یہ ابن ابی دنیا کی کتاب ہے الغیبۃ والنمیمہ، ٹھیک ہے جی. وہی ابی ٹھیک ہے. بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان القرشی المعروف ابن ابی الدنیا، اسی کی دوسری کتاب ہے یہ، جس کی میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے وہ سمت والی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی دوسری کتاب ہے. اس میں سیم وہی روایت جو پہلی کتاب میں موجود تھی وہ یہاں پہ بھی موجود ہے. اس میں دیکھیں حدیث نمبر ہے 138. اس میں بھی میں نے وہاں پہ بلو لائن کے ساتھ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے حدثنا شریک حدثنا رکین بن ربی. بہترین. مطلب دو کتابوں میں اس نے یہ حدثنا کا لفظ استعمال کیا، تو سما کی تصریح ہوگی. یہ اعتراض تھا نا انجینئر بالکل. صاحب کا. کیا بات ہے، کیا اب بات ہے. ان کے بالکل بڑے محدث کے پاس چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہاں جی ہوگی تو ان کی ملاقات ثابت ہے. تو روایت میرے جانا انجینئر صاحب کے دادا ابو بھی چاہیں تو اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے. اور آگے میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے التاریخ الکبیر، اور یہ کس کی ہے؟ انجینئر صاحب کے جد اعلیٰ امام بخاری صاحب کی. انہوں نے صحیح البخاری لکھی ہے. اچھا. یہ امام البخاری، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ شریک کا سما ثابت نہیں ہے رکین سے، تو جناب امام بخاری صاحب آپ بتائیں، کیونکہ انجینئر صاحب کے مطابق آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. تو یہ جی آ گیا امام بخاری صاحب کا موقف. یہ باب الرکین آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں اس کو تھوڑا سا مزید زوم کر دیتا ہوں. یہ آ گیا باب رکین کا الرکین، پورا نظر آ باب. رہا ہے جی؟ ٹھیک. ہاں اس میں لکھا ہوا ہے وہی رکین بن ربی بن امیلہ الفزاری الکوفی، وہی رکین، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے امام بخاری کہتے ہیں سما ابا ہو و اکرما، انہوں نے اکرما سے اور اپنے باپ سے سما کیا ہے رکین نے. وہ سما بن، اور رکین سے سما کیا ہے. یہ لفظ سما لکھا ہوا ہے مرزا صاحب، ذرا غور ٹھیک کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لفظ سما لکھا ہوا ہے سما من ہو، اور رکین سے سما کیا ہے سوری نے، وہ شریک اور ثابت. شریک نے. تو امام بخاری کہتے ہیں سما ہوا ہے، انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں ہے. امام بخاری نہیں کی ہو. مانے یا ہم علی بھائی حسن ظن رکھتے ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی بھائی کو یہ باتیں علم میں نہیں ہے، اور اب آ جانے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہی معاف کرے. مزید یہ ایک اور آپ کو کتاب دکھاتا ہوں. امام بخاری نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کا سما ثابت ہے، بلکہ امام بخاری جو ان کا امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب ادب المفرد میں وہ روایت بھی لی ہے جو شریک نے رکین سے ان سے سما کی ہوئی ہے. ان سے. ہاں یہ کتاب ہے الادب المفرد، اور اس کی تخریج نیچے کی ہے تصنیف ہے امام بخاری کی. اور تخریج دیکھیں جی کس نے کی ہے، یہ باٹم میں آ رہا ہے محمد ناصر الدین البانی، اور ان کو کہا جاتا ہے یہ آج کے دور کے امام بخاری ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پرانے دور کے امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک روایت لی ہے، آج کے دور کے امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے. دیکھتے ہیں جی انہوں نے کیا کی ہے. اور ناصر الدین البانی کے بارے میں جو محمد علی انجینئر ہیں وہ ان کی تخریج کو مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے اس میں انہوں نے ان کی البانی کی تخریج کو مانا ہوا ہے، باقاعدہ ذکر کیا. ٹھیک ہے. یہ جی ادب المفرد میں حدیث کا نمبر ہے 1310. اس میں لکھا ہوا ہے حدثنا محمد بن سعید الاصفہانی قال حدثنا شریک ان رکین. یہاں وہی شریک ہے، وہی ان ہے، وہی رکین ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے البانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ حدیث حسن ہے، حسن. اور انہوں نے اس کو اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ والی کتاب میں صحیح حدیثوں کے سلسلے میں نقل کیا. وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے. بہترین. ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی.
مطلب امام بخاری نے نہ صرف تاریخ کبیر میں ان کا سما ثابت کیا بلکہ ان سے یہ روایت لے کے بتایا کہ میں ان کے سما پہ اعتماد کرتا ہوں، اور آگے مزید البانی صاحب نے اس کی مزید تصریح کر دی۔ یہ ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے سنن ابی الداؤد، سنن ابی الداؤد، اور یہ اگر تھوڑا مٹا ہوا ہے نیچے دیکھیں، یہ جہاں پہ ریڈ لائن ہے، یہ ناصر الدین البانی کی تحقیق ہے سنن ابی داؤد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ ناصر الدین البانی جو ہیں یہ تحقیق کرنے والے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس میں کیا تحقیق کی ہے، اور آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگے گا یہ اب جو میں آپ کو اسکین دکھانے لگا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 4873۔ یہ وہی روایت ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھائی ہے زبیر علی زئی صاحب کی۔ انہوں نے تو حسن کہا تھا نا، انہوں نے صحیح کہا ہے۔ صحیح حدیث ہے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ نا شریک ان رکین، یہاں پہ وہی شریک ہے اور اسی رکین سے ان سے روایت کر رہا ہے۔ البانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا، بہترین۔ یہ آگے آتے ہیں، یہ کتاب ہے مسند الدارمی المعروف بسنن الدارمی۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، 255 ہجری میں، امام بخاری سے 1 سال پہلے ان کا وفات ہے ان کی، اور ان کی کتاب کی تحقیق کی ہے سلیم اسد صاحب نے۔ سلیم اسد جو ہیں یہ اکثر انجینئر صاحب ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں، یہ بہت بڑے تحریج کے ماہر ہیں، مطلب جو آج کے دور کے بڑے علماء ہیں نا تحریج کے اور تحقیق کے، ان میں بہت بڑا نام ہے ان کا۔ یہ دیکھیں جی، اسی سنن الدارمی کی حدیث نمبر ہے 2806، اس میں اسود بن عامر حدثنا شریک ان رکین، وہی شریک وہی رکین اور روایت ان سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے اب یہ حاشیہ نمبر 1 ہے، نیچے آ کے دیکھیں اس کی سناد حسن، سلیم اسد اس کی سند کو حسن کہہ رہے ہیں میرے بھائی، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب البانی صاحب بھی اس کو مانتے ہیں، سلیم اسد صاحب بھی مانتے ہیں، زبیر علی زئی صاحب بھی مانتے ہیں کہ شریک رکین سے ان سے روایت کرے تو وہ روایت ثابت ہوتی ہے۔ یہ آگے کتاب ہے صحیح ابن حبان، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، صحیح ابن حبان۔ یہ ابن حبان جو ہے یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر میں آپ کو ایک روایت دکھاتا ہوں، اس میں بھی تقریباً یہی سند ہے، اور ابن حبان نے بھی اس کو حسن کہا ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 5756، اس کے اندر آ رہا ہے حدثنا شریک ان رکین بن ربیع 5756۔ ہاں تو یہ نیچے باٹم پہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے سنادہ حسن، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہترین ہوگا۔ تو اس میں جمی محدثین ہیں میرے بھائی جنہوں نے حسن اور صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نے، اور یہ روایت بالکل ثابت ہے۔ یہ آگے مسند ابن الجاد ہے، علی ابن الجاد، یہ بہت بڑی بہت بلند پایا کی شخصیت ہیں اور امام بخاری کے استادوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اور عجیب بات آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بات آپ کو ہو سکتا ہے شاکنگ ہو، یہ دیکھیں مسند ابن الجاد، علی ابن الجاد، ان کی مسند کے اندر انہوں نے ایک پورا باب باندھا ہے۔ یہ اوپر آپ دیکھیں بالکل اوپر کونے کے اندر لکھا ہوا ہے شریک ان رکین بن ربیع، مطلب انہوں نے ایک باب کا نام لکھا ہے۔ مسند علی ابن الجاد میں شریک ان رکین کا باب ہے، بات سمجھ آئی کہ کیا بات ہے؟ اور یہ نیچے علی بھائی پتہ نہیں کہاں سے چیزیں ڈھونڈتے ہیں یار آپ، اللہ تعالیٰ بس کرم کرے ہمارے بھائیوں پہ۔ جی انجینئر صاحب کو وہاں سے نہیں ملتی جہاں سے مجھے مل جاتی ہیں، اللہ کرے وہ بھی ڈھونڈنے کرے۔ تو یہاں پہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، حدثنا علی، علی کہہ رہے ہیں انا شریک ان رکین، دوسری حدیث ہے حدثنا علی انا شریک ان رکین، تیسری حدیث ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ نا شریک ان رکین، شریک ان رکین کا پورا باب ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، بہترین بہترین بہترین۔ یہ آگے کتاب ہے مسند ابن ابی شیبہ، ایک تو مصنف ہے نا، یہ مسند ہے، یہ دوسری کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے دیکھ لیں تحقیق کس نے کی، یہ عادل بن یوسف الغزاوی نے اور احمد فرید المزیدی نے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس کی پہلی جلد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ علیہ سنت کے جو محدث ہیں، امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، انہی کی کتاب ہے المصنف والوں کی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کتاب کی حدیث نمبر ہے 431 431، اس میں عمر نا عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ العبسی نا شریک، یہ وہی شریک ہے، شریک ابن عبداللہ ان رکین 431، اور نیچے آپ آ گئے 431 اسنادہ حسن، اس کی سند بھی حسن ہے میرے بھائی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک سوال بھی آپ سے کرنا ہے لیکن آپ اپنا استدلال پہلے مکمل کریں۔
میرے پاس جو ہے نا وہ جو چیز ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر لوں. بالکل ہاں نہیں اس کو ٹاپ دیں گے اس میں کسی قسم کا شک نہ رہے. یہ مسند امام ہاں احمد بن حنبل ہے. اس روایت کا تذکرہ کیا تھا انہوں نے انجینئر صاحب نے. اور یہ دیکھیں یہ شعیب ارناؤت صاحب کی تحقیق ہے اور شعیب ارناؤت کو بھی بہت مانتے ہیں انجینئر صاحب. ٹھیک ہے بالکل بالکل وہ ان کے لیے بہت بڑی شخصیت ہے شعیب ارناؤت صاحب. اور باقی وہ اس زمانے کے بہت بڑے محقق ہیں اور مطلب زمانے قریب کے اندر تقریباً اہل حدیث اور اہل سنت کے لیے لیڈنگ پرسنالٹیز میں سے. یہ وہ روایت ہے جی 3754. اس میں حدثنا حجاج حدثنا شریک عن رکین بن ربی یہ ایک روایت آ رہی ہے. یہ وہ والی نہیں ہے حلیفہ کین والی نہیں ہے مگر کوئی اور ہے. اس میں وہی شریک ہے ان سے رکین سے روایت کر رہا ہے اور یہ نیچے کہہ رہے ہیں حدیثہ صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ حکم کون لگانے والا ہے؟ شعیب ارناؤت صاحب. شعیب ارناؤت ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. یہ تو محدثین سے ٹکر لیا علی بھائی نے. تو انجینئر بھائی نے محدثین سے ڈائریکٹ ٹکر لیا. سر میں دکھاتا ہوں سر کس سے ٹکر لیا ہے. ابھی تو بہت کچھ ہے میں نے آپ کو دکھانا. یہ سنن النسائی ہے. یہ سنن اپنے مدد کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے یہ شریک عن رکین والا معاملہ کلیئر ہو گیا نا. بالکل جی کلیئر کرسٹل ہو گیا سر. سما بھی ثابت ہو گیا. سما ثابت ہوگا تو پھر میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. اس سے اگلی سند بھی میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. شریک نے روایت کی تھی رکین سے. رکین نے قاسم بن حسان سے. قاسم بن حسان نے زید ابن ثابت سے. تو یہ سنن النسائی ہے. سنن النسائی کی تخریج یہ نیچے دیکھیں جی نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا. حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب نے اس کی تخریج کیا. ٹھیک ہے اس میں آپ کو باقی سند بھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح طرح؟ بالکل بالکل کلیئر آ سب کچھ اوکے. یہ دیکھیں جی رکین اور شریک کا سما تو ثابت ہو گیا نا. یہ نیچے سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 1532. اس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو سند میں آ رہا ہے حدثنی الرکین بن ربی وہی رکین ان قاسم بن حسان وہی قاسم بن حسان ان زید بن ثابت وہی زید بن ثابت. مطلب شریک سے آگے والی سند ساری اس روایت میں لکھی ہوئی ہے. اور زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں اسنادہ صحیح. زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی سند صحیح ہے. اس کے بارے میں ہاں آگے وہ کہہ رہے ہیں صحاح ابن خزیمہ. ابن خزیمہ نے اس کی تصحیح کی ہے. انہوں نے صحیح کہا ہے. اور نیچے وہ جو پہلا راوی ہے نا قاسم بن حسان اس کے بارے میں یہ بلو لائن پڑھیں. قاسم بن حسان ہوا جو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سماعت کر رہا تھا. قاسم بن حسان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں قاسم بن حسان سکہ وثقہ الاجلی المعتدل. اجلی نے ان کی سکاحت کی ہے. وہ احمد بن صالح نے ان کو سکہ کہا ہے. وہ ابن شاہین وغیرہ اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ہیں. آگے کہہ رہے ہیں وَسَرْحَ بِالسَّمَا مِن زید اور ان کی زید ابن ثابت کے ساتھ سما کی تصریح بھی موجود ہے. بہترین ٹھیک ہو گیا. تو ساری سند متصل ہوگی سر. ساری سند متصل ہوگی. بڑے لوگوں سے ٹکر لیا جی علی بھائی نے. یہاں تک کہ اپنے محدثین سے. اور پتہ نہیں مفاد ان کو کیا تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اہل بیت سے دشمنی اس سے زیادہ کچھ نہیں. لوگوں سے نہیں لی رسول اللہ سے لی ہے میرے بھائی. ہاں کوئی شک نہیں. بہت بڑا جملہ. سنن ابو داؤد یہ بھی حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق اور تخریج ہے سنن ابو داؤد میں. ٹھیک ہے تو سنن ابو داؤد میں آپ کو ایک اور روایت آپ کو پڑھاتا ہوں میں اسی سند کے ساتھ متعلقہ ہے. وہ یہ دیکھیں حدیث کا نمبر ہے 4222 4222. اس میں آتا ہے حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت الرکین بن نبی یحدث عن قاسم بن حسان. یہ وہی رکین ہے اور یہ قاسم بن حسان سے تحدیث کر رہا ہے. ٹھیک ہے یہ نیچے آ جائیں. اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں سنادہ حسن. اس کی سند بھی حسن. ٹھیک ہے جی حسن ٹھیک ہے. یہ آ گیا صحیح ابن خزیمہ الامام الائمہ ابی بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ. ٹھیک ہے ان کی کتاب کے اندر میں آپ کو ایک سند دکھاتا ہوں. یہ آپ کو شاید حدیث نظر آ رہی ہو. میں زوم کر دیتا ہوں. یہ حدیث نظر آئی آپ کو 1345 1345. اس میں لکھا ہوا ہے حدثنی رکین بن ربی وہی رکین وہی والا رکین. ٹھیک ہے حدثنی رکین بن ربی عن قاسم بن حسان وہی قاسم بن حسان عن زید بن ثابت. یہاں پہ وہی رکین بن ربی ہے اسی قاسم بن حسان اور وہی قاسم بن حسان اسی زید بن ثابت سے عن نبی اور وہ رسول خدا سے کر رہے ہیں. یہ 1345 ہے. نیچے 1345 دیکھیں سنادہ صحیح بالکل لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی اب آگے آئیں. یہ صحیح ابن خزیمہ کا اردو ترجمہ ہے اور اس کی تحقیق اور تخریج کی ہوئی ہے ناصر الدین البانی صاحب نے. نظر آ رہا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے
ناصر الدین البانی صاحب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ نیچے آ جائیں, وہی سند ہے, یہ دیکھیں 1345 حدثنی رکین بن ربیع عن قاسم بن حسان عن زید بن ثابت. تو نیچے آ کے دیکھیں انہوں نے اس پہ حکم لگایا ہوا ہے اسنادہ صحیح, اور یہ سنن نسائی شریف میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کی سند بالکل صحیح ہے. صحیح ہے, مطلب رکین سے آگے والی بھی سند ساری کی ساری ٹھیک ہے, متصل ہے, صحیح ہے. سما ثابت ہے جناب قاسم بن حسان کا جناب زید بن ثابت سے. ٹھیک ہو گیا. یہ رجال بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہوگا, لیکن یہ علمی تحقیق ہے. جو علی بھائی وغیرہ یا جتنے لوگ ہیں, ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے کتنے بڑے محدثین سے ٹکر لیا, اس حدیث کو کمزور کہہ کے, غلط کہہ کے. یہ صحیح ابن حبان ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے ان کا پہلے آپ کو تعارف کروایا, امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ, اور ان کی کتاب میں بھی ایک سند موجود ہے اسی رکین اور قاسم کے حوالے سے. یہ حدیث نمبر ہے 2870. اس میں وہی آپ دیکھ سکتے ہیں, ان رکین بن ربیع عن قاسم بن حسان قال اتیت زید بن ثابت. وہی رکین, وہی قاسم, وہی زید بن ثابت. تو 2870 کے بارے میں نیچے حکم کیا ہے جی؟ 2870 کے بارے میں حکم ہے اسنادہ حسن. ٹھیک ہے جی, بہترین. اور اس میں بھی ان ہے, ان سے روایت ہے, بھائی ان سے ان ہے نا, رکین قاسم سے ان سے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہو. یہ اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. سب سے آخری راوی تھا قاسم بن حسان, کیونکہ پہلے والے راوی سارے متصل ہیں اور وہ صحیح ہیں کے راوی ہیں, مطلب بخاری مسلم کے راوی ہیں. ابھی میں چاہ رہا تھا اگر آپ کہیں تو قاسم کے بارے میں, یہ قاسم بن حسان, ان کے بارے میں ہو سکتا ہے قاسم پہ اعتراض کر دے, قاسم پہ اعتراض کر دے. تو میں قاسم کے بارے میں آپ کو محدثین کے وہ جو ہے اقوال دکھا دیتا ہوں کہ محدثین قاسم کے بارے میں کیا کہتے تھے. ویسے تو تھوڑی دیر پہلے میں نے زبیر علی زئی صاحب کی آپ کو بتایا بھی ہے. اب یہ دیکھیں کتاب الثقات ہے امام ابن حبان کی, یہ وہی ہیں ابن حبان جن کی کتاب صحیح ابن حبان ہے. ٹھیک ہے, امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں. تو یہ بہت جلیل القدر محدث ہیں, اہل سنت کے, یہ کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے. ان کی کتاب یہ الثقات جو ہے ان پہ اکثر والے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں کتاب الثقات ہے جی, اس کی جلد نمبر 5 ہے, وہاں پہ القاسم بن حسان نظر آ رہا ہے آپ کو, قاسم بن حسان, آگے انہوں نے لکھا ہے یہ ثقات میں سے ہے. یروی عن زید بن ثابت, انہوں نے زید بن ثابت سے روایت کی ہے, وروی عنہ رکین, اور ان سے رکین نے روایت کی ہے. اور اس حدیث میں بھی یہی قاسم زید بن ثابت سے روایت کر رہے ہیں, اور ان سے یہی والا رکین روایت کر رہا ہے. مطلب سند بھی اتھینٹیکیٹ ہوگی اور راوی بھی. ٹھیک ہے جی, اب ہم آگے چلتے ہیں جی. اہل سنت کے مزید محدثین کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اہل سنت کے محدثین ورسز انجینئر محمد علی مرزا بھائی. ہاں جی, یہ تاریخ الثقات ہے امام اجلی کی. ٹھیک ہے, یہ 261 میں فوت ہوئے تھے, امام بخاری کے ماستر ہیں تقریباً. ٹھیک ہے, اور بہت بڑے ماہر ہیں یہ علم رجال وغیرہ کے. ان کی تاریخ الثقات ہے. تاریخ الثقات کے اندر یہ قاسم بن حسان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. باقی محدثین بھی دکھائے. یہ 1365 نمبر راوی ہے, قاسم بن حسان کوفی تابعی اور ثقہ. یہ تابعی ہے اور ثقہ ہے, اور تابعی وہی ہوتا ہے نا جس کی صحابی کے ساتھ ملاقات ثابت ہو, تو یہ صحابی سے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری بات پہنچ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آواز آ رہی ہے, بالکل کلیئر, بالکل. ہاں جی, یہ کتاب تاریخ کبیر ہے امام بخاری کی. ٹھیک ہے, اس کا پہلے بھی میں نے آپ کو والا دیا, مگر یہاں پہ انہوں نے قاسم بن حسان کا ذکر کیا اپنی کتاب میں, مگر نہ تو اس کی توثیق کے بارے میں کوئی بات کی ہے اور نہ ہی اس کی جرح کے بارے میں, کیونکہ اس پہ کوئی جرح ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں, یہ نیچے 721 ہے, القاسم بن حسان, یہ صرف نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کوئی جرح نہیں, کوئی تفصیل نہیں, باقی سب نے ثقہ کہا ہے. اور جو امام کسی کے بارے میں خاموشی اختیار کرے تو اس کو بھی اس نے گن کی بنیاد پہ ثقہ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہترین. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو پچھلی سند ساری کلیئر ہوگی نا آپ کو؟ بالکل کلیئر ہوگی سر. شریک اور ان تو ایسے کلیئر ہوا ہے نا جیسے ہونے کا حق ہوتا ہے. یہ شریک نہیں بولتا, سب کچھ بھول جائے گا. ہاں جی, یہ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے الجامع فی جرح و تعدیل الاقوال. اس میں اقوال کو جمع کیا گیا ہے جرح و تعدیل میں. کن کن کے اقوال کو؟ بخاری, مسلم, اجلی, ابن زرع رازی, ابی داؤد, یعقوب الفسوی, ابی حاتم رازی, ترمذی, ابی زرع دمشقی و نسائی والبزار و دارقطنی. ان سب ائمہ حدیث نے جس راوی کے اوپر جو ثقاحت یا جرح وغیرہ بیان کیا ہے نا, وہ اس کتاب میں نقل کی ہے. مطلب اس میں تمام ائمہ کے اقوال کو اکٹھا کیا گیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے.
اب اس کتاب میں اگر آپ آگے جا کے دیکھیں تو قاسم بن حسان کے بارے میں لکھا ہوگا، یہ سب سے اوپر قاسم بن حسان العامری الکوفی قال اجلی کوفی تابعی السکا اور سکات میں اس کو لکھا گیا. اس کے بارے میں کوئی جرا ہے ہی نہیں، صرف اس کے بارے میں سکاحت ہے. ٹھیک ہے، بہترین ہوگا. ہلو جی جی بالکل ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے نا میری علی بھائی آپ کو؟ ٹھیک ہوگا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علی بھائی آپ کو پڑھ آپ کی کے سنا آواز، دیتا ہوں. رویان جی سنا دیں. ابھی جی حسان العامری، ٹھیک ہے جی، ہوں اس نے اپنے باپ حسان العامری سے روایت کیا، وہ زید بن ثابت اور زید بن ثابت سے، اور وہ روایت زید بن ثابت سے ہے. یہ قاسم زید بن ثابت سے کر رہا ہے. اگلے نیچے لکھ رہے ہیں وہ روی ان، اور ان سے روایت کیا رکین ابن ربی بن امیلہ الفزاری، مطلب وہ رکین ہی ہے جو وہاں پہ ان سے وہ روایت لے رہا ہے. اب نیچے آ کے باٹم میں کہتے ہیں ذکرہ ابن خبان کی کتاب الثقات، ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے. روی لہو ابو داؤد و نسائی، ابو داؤد اور نسائی نے ان سے روایات لی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہیں، وہ ساری صحیح ہیں، غیر جئی صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا، بہترین ہے. یہ الکاشف ہے ذہبی کی، اور ذہبی کافی متشدد ہیں اہل سنت کے اندر نا، آئمائے جرا و تعدیل، ہاں اور انہوں نے بھی الکاشف میں ان کا ذکر کیا قاسم بن حسان کا، اور کوئی کسی قسم کی جرا نقل نہیں کی. یہ دیکھیں القاسم بن حسان العامری ان زید بن ثابت اور جماعت وہ ان رکین بن نبی، کہ ان سے رکین نے روایت کیا اور انہوں نے زید بن ثابت سے کیا، اور وہ روایت بھی یہ زید سے کر رہے ہیں اور ان سے رکین کر رہے ہیں. والولید بن قیس وسق، مطلب ان کی توثیق ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، کوئی جرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا. ابھی کوئی 5-10 ایک منٹ گھنٹہ کا کلاس، اور جی جی مل جائے گا. بس ایک گھنٹہ 5 بارہ 10 منٹ. کلاس کا. ٹھیک. یہ تہذیب الکمال ہے اسی ذہبی کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ذہبی صاحب اس میں بھی قاسم بن حسان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ قاسم بن حسان ہے، قاسم بن حسان العامری الکوفی ان ابی ہے و زید بن ثابت، انہوں نے اپنے والد سے اور زید بن ثابت سے روایت کی ہیں. وہ اما ہو عبد الرحمن بن حرملہ، اور انہوں نے اپنے چاچا عبد الرحمن بن حرملہ سے لی ہیں. آگے لکھا ہوا وہ ان اور رکین، اور ان سے رکین نے روایت کی ہے بن نبی بن امیلہ. آگے لکھا ہوا فی الثقات ابن حبان، ابن حبان نے ان کو الثقات میں ذکر کیا، مطلب سب نے ان کے بارے میں کوئی جرا نقل ہی نہیں کی، ان کے اوپر کوئی جرا ہے ہی ٹھیک نہیں، ٹھیک کسی نے ٹھیک ان کو ضعیف وغیرہ یا اس طرح کی بات ان کے بارے میں کی نہیں، کوئی نیگیٹو بات ہے ہی نہیں، سب نے صرف سکا ہونے کا کہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، بہترین. یہ راوی بھی کرسٹل کلیئر ہوگا. ہاں جی کلسٹر کلیئر ہو گیا. تو آگے چلیں جی. مطلب شریک اور رکین یہ ہم سے روایت کر رہے تھے اور انجینئر صاحب اس پہ اعتراض کر رہے تھے، وہ بھی کلیئر ہو گیا. ٹھیک، شریک ہم بالکل ہوگا. رکین کے بعد رکین جو ہے وہ قاسم بن حسان سے کر رہا تھا، قاسم بن حسان زید بن ثابت سے کر رہے تھے، اور یہ سارے کے سارے راوی جو ہیں ان کی ساری توثیق میں نے آپ کو پیش کر دی. اب چلتے ہیں اور دیکھتے بالکل. ہیں کہ وہ جو خلیفہ قین والی روایت ہے اس کے بارے میں اہل ہاں سنت کے جو اقوال ہیں وہ کیا ہیں. یہ شعیب اور نوف بس صاحب ہیں وہی. ٹھیک ہے. میں اسی یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. گڈ ہو گیا. اچھا بس چلیں ٹھیک. ہاں کہ وہ مسند خلیفہ امام تین والی احمد کے بن بارے حنبل میں ہے. یہ جی انجینئر میں آپ صاحب کو نے کس دکھا کس سے دیتا ٹکر لیا؟ ہوں. جی ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے انہوں نے شعیب اور نوف سے ٹکر لی ہے کیونکہ یہ مسند امام احمد ٹھیک بن حنبل ہے اور یہی روایت ہے جس کے ہے. اوپر وہ بات کر رہے تھے. اور اس روایت کے اندر دیکھیں جی شعیب اور نوف صاحب کیا کہتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں. یہ ویری انٹرسٹنگ. یہاں پہ عربی میں 21654 ہے، اور یہاں پہ حدثنا ابو احمد الزبیری، وہاں پہ عمر ابن سعد ابو داؤد راوی تھا جو جن سے انہوں نے سنا ابن ابی شیبہ نے، اور یہاں پہ احمد بن حنبل کو بتایا ابو احمد الزبیری نے، مطلب شریک نے اور بھی بندوں کو بیان کیا، متعدد بندے اسے یہ روایت نقل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے حدثنا شریک، مجھے حدیث شریک نے بیان کیا، ان رکین، یہ وہی ان رکین ہے. ٹھیک ہے، ان قاسم بن حسان، اور وہی رکین قاسم بن حسان سے کر رہے ہیں. ان زید بن ثابت قال قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں اپنے 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، و انا ہوما، اور یہاں پہ دونوں کو خطاب کیا گیا، انا ہا نہیں انا ہوما، اور یہ دونوں لن یتفرقن، ایک دوسرے سے تفریق نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے متفرق نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، حتی یاردا علیہ، یہاں تک کہ میرے پاس وارد ہوں، الحوض، حوض کوثر پہ، جمیعن، اکٹھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. تو حکم کیا ہے یہ اس 2 کا؟ نمبر اشیاء.
نیچے دیکھ لیں جی شعیب ارناؤت صاحب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں حدیث سے صحیح. ارناؤت صاحب کا حدیث حکم سے ہے صحیح. صحیح، حسن بھی نہیں حدیث سے صحیح. صحیح. حالانکہ حسن بھی رجت ہوتی ہے. میں نے کہا حسن اس کا حسن حکم لگایا ہوگا، لیکن صحیح لکھا ہوگا نا. ہے نا، یعنی صحیح پہلی ہے، ٹکر صحیح ہے. شعیب ارناؤت سے ہو گئی. شعیب ارناؤت سے ہوگی. اگلی ٹکر دیکھتے ہیں جی کس سے ہوئی. اور انجینئر صاحب کوئی اکیلے نہیں ہیں، یہ اگلی ہے جی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہ ہاشمی صاحب ہیں. اور یہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت بڑا محدث اہل سنت میں، یہ امام ابن حجر اسقلانی کا استاد ہے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی تقریر کافی مشہور ہے اہل سنت میں. انہوں نے طبرانی اور مسند احمد بن حنبل اور اس طرح کی مشہور جو کتب ہیں ان کی کافی زیادہ جو روایات ہیں اپنی کتاب میں لے کے ان کی تخریج کی ہے، اور یہ روایت بھی لیا انہوں نے. یہ دیکھیں جی، یہ باب ہے فضائل اہل بیت، حدیث کا نمبر ہے 14957. اس کے اندر وہی ان زید بن ثابت قال رسول اللہ انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ عز وجل حبل الممدود ما بین السماوات والارض او ما بین السماء الى الارض وایترت اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں رواہ احمد، احمد نے اس کو روایت کیا، وہ اسنادہ جید، آسانی صحیح نہیں جید. آپ نے سنا ہوگا فلاں بڑا جید عالم ہے، یہ صحیح سے اتلا درجہ میرے بھائی. تقریباً آپ کہہ لیں اپروکسیمیٹلی متواتر. ٹھیک بھائی، بہت مطلب بڑی اینڈ سند ہے قسم کی صحیح حدیث، اینڈ لیول کی صحیح حدیث. اینڈ لیول کی صحیح حدیث. ٹھیک ہے جی. اور ہاشمی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے یہ سند لگانے سے پہلے انجینئر صاحب سے پوچھ لیتے کہ بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں. ظلم ہے جی، بہت ظلم ہے. یقین کریں انہوں نے اپنے منج پہ بھی ظلم کیا ہے، اور یقین کریں علی بھائی سب سے بڑھ کر انہوں نے خود پہ ظلم کیا. ہمیں تکلیف کی ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف اہل بیت کے لیے ہو رہی ہے، رسول اللہ کے لیے ہو رہی ہے. جی یہ ہاشمی صاحب نے ایک اور جگہ بھی یہ روایت لیا، وہ طبرانی سے لی ہے معجم الکبیر میں. اس کا ہاشمی کی کتاب میں ہے 784. اس میں وہی زید بن ثابت ہے رسول اللہ قال انی ترکت فیکم خلیفتین، میں تمہیں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ اور میری اہل بیت. رواہ طبرانی فی الکبیر، طبرانی نے اس کو الکبیر میں روایت کیا، اور رجالہ ثقات، اور اس کے سارے راوی ثقات ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسری روایت کا حکم ہے، یہ دو دفعہ لیا انہوں نے. کہیں پہ بھی کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں ہے میرے بھائی. جمیع اہل سنت کے جو محدثین ہیں وہ اس کو مانتے ہیں. سر اتنا کچھ دیکھنے کے بعد جو بندہ انکار کرتا ہے پھر ظلم ہے جی، بہت بڑا ظلم ہے. مزید آپ کو خود بات اپنے سے ہاں جی ہاں جی، یہ غایۃ المقصد ہے فی زوائد المسند. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہاشمی صاحب کی کتاب ہے، وہی ہاشمی جن کی ابھی میں نے آپ کو پہلے جید، جنہوں نے جید کہا. ٹھیک ہے. مجموع الزوائد کا یہ دیکھیں غایۃ المقصد میں بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں. یہاں پہ اس کا نمبر ہے 3698. وہی انی تارک فیکم خلیفتین، نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ ریڈ لائن؟ بالکل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خلیفہ اور یہاں پہ نیچے، ہاں یہاں پہ نیچے اس کے بارے میں بھی وہی نقل کیا گیا ہے. میں تھوڑا واضح کرتا ہوں. یہ نیچے دیکھیں، یہ باٹم کے اوپر اس کی سند کے بارے میں انہوں نے نقل کیا ہے. وقال، اور ہاشمی اس کے بارے میں کہتے ہیں رواہ احمد و اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے. جید ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نام ریپیٹ کیجیے گا دوبارہ. یہ وہی ہاشمی ہیں جن کی مجموع الزوائد ہے، ان کی دوسری کتاب کے اندر بھی سیم وہی تقریر جو ہے ان کی پیش کی گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں جی، آگے دیکھتے ہیں. ہاشمی صاحب کے بعد یہ کتاب ہے الاتحاف الخیرات المحرہ بزوائد المسانید العشرہ. یہ بہت بڑی ذات ہے اہل سنت میں، بہت بڑے محدث ہیں. ان کا نام ہے امام بصیری صاحب. ٹھیک ہے. احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البصیری. اور امام بصیری صاحب نے اس کے بارے میں جو حکم لگایا ہے خلیفتین والی روایت کے بارے میں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت حاصل کروں گا جی. بسم اللہ. یہ ہاں جی، یہ امام بصیری، ان کی کتاب کے اندر حدیث نمبر ہے 5950. اس کے اندر رواہ عبد بن حمید ثنا یحییٰ بن عبد الحمید ثنا شریک. یہاں پہ شریک سے یحییٰ بن عبد الحمید روایت کر رہا ہے، اور یہ پہلے دونوں والے راویوں سے علیحدہ ہے. مطلب شریک سے کسی ایک بندے نے یہ روایت نہیں کی، بہت سارے بندوں نے کی. آگے ان رکین ان قاسم بن حسان ان زید بن ثابت قال رسول اللہ تعالی فیکم ما انتمس به لن تجلوا کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. یہ وہی روایت ہے. کہہ رہے ہیں ھذا اسنادہ و رواتہ ثقات، اس کی سند بھی ثقہ ہے اور راوی بھی ثقہ ہے. مطلب راوی بھی ثقہ ہے اور سند بھی ثقہ ہے، دونوں میں کوئی شک ایسی مسئلے والی بات نہیں. بہترین ہوگا. ثقہ سے مراد صحیح ہوتا ہے نا، میرے جیسے بندے بھی ہوتے ہیں کچھ. ہاں عربی میں وہ ثقہ سے مراد آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اگلی کتاب ہے الجامع الصغیر و زیادتہ محمد ناصر الدین البانی. ٹھیک ہے جی. ان کی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ حکم لگایا. یہ آج کے زمانے کے جو امام بخاری ہیں بقول انجینئر صاحب کے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ ناصر الدین البانی، یہ حدیث ہے
557 یہ وہی ہے انی تارکن فیکم خلیفتین. یہ نیچے اس کا حکم کیا ہے؟ ان زید بن ثابت سے حدیث صحیح، حسن نہیں صحیح. صحیح. اور یہ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ البانی صاحب کا. البانی صاحب البانی. اچھا اچھا اچھا، شیخ البانی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، البانی صاحب اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. البانی صاحب کی ٹکر. ہاں جی البانی صاحب سے بھی ٹکر. بڑی ہمت ہے جی انجینئر صاحب کی. تو آگے دیکھیں جی یہ ایک اور کتاب ہے اس کی نا سراج المنیر فی ترتیب حدیث. اس میں ترتیب ذرا سی چینج کی گئی ہے. یہ بیسیکلی کتاب جلال الدین سیوطی کی ہے اور ناصر الدین البانی. یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر الدین البانی نے اس کی تحقیق کی ہے. تخریج ناصر الدین البانی سے. ٹھیک ہے. تو ناصر الدین البانی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ بھی انہوں نے وہی روایت لی ہے دوسری کتابیں کی. تو ترتیب میں تھوڑا گڑبڑ ہے، مطلب پہلی کی ترتیب اور ہے دوسری اور ہے. یہاں پہ بھی 7967 انی تارکن فیکم خلیفتین اور نیچے دیکھنے حکم کیا صحیح. صحیح ان زید بن ثابت. صحیح. بہترین سر، اینڈ کر دیا سر آپ نے. میں کہتا ہوں اس سے آگے کوئی بات ہو نہیں سکتی. ایک ایک راوی کی تفصیل. ٹھیک ہے. مزید آگے سلسلہ احادیث صحیحہ وہی ناصر الدین البانی صاحب. ٹھیک ہے. تو ان کی سلسلہ یہ اکثر کوٹ بھی کرتے ہیں انجینئر صاحب اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر سلسلہ احادیث صحیحہ کو کہ مطلب یہ بہت تگڑی کتاب اور ایسے ویسے. تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ صحیح اس میں وہ نقل کر رہے ہیں وہی یروی ہے شریک ان رکین بن ربیع ان قاسم بن حسان ان زید بن ثابت مرفوعا. وہی اسی روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے نکل وہ حاضر اسنادہ حسن اور کہہ رہے ہیں اس کی سند حسن ہے. اور نیچے کہہ رہے ہیں وہی کہ حیثمی نے اپنی مجموعہ زوائد میں اس کو نقل کیا اور سب سے نیچے اس کا حیثمی کا وہی قول نقل کر رہے ہیں رواہ احمد و اسنادہ جید. ٹھیک ہے. وہ صحیح سے اوپر والی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو جید کہا. ٹھیک ہے. جید کہا ہے. اور بھائی ہم تو جو ہے وہ اتنے سارے محدثین ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ایسے جھٹلا سکتے ہیں. ملک کاشف علی کو بھی پھر جواب ملتا ہے نا. وہ کہتا ہے شیعوں کے پاس اہل بیت کی خلافت و ولایت پر کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں. یہ کیا ہے پھر صحیح السند حدیثیں؟ ہمیں تو اپنی کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ملک کاشف صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے نا ماسٹر ویژن پہ اس کی نا ایک ویڈیو سنی تھی اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مادہ معنویہ جو ہے نا یہ اللہ کا نور ہے. ٹھیک ہے. استغفر اللہ. بالکل سنیے میں نے. ٹھیک ہے. تو اب ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم توحید میں جو ہے پیچھے ہیں. تو میری جان آپ تھوڑا سا اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے بھائی کاشف صاحب پہ غور کریں. اگر آپ نے کسی کو توحید کا پارٹ پڑھانا ہے تو ان کو پڑھائیں. ٹھیک ہے. جو اللہ کے نور کو اتنی گھٹیا چیز کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں. اگر وہ کسی چیز پہ اعتراض کریں تو ان کو سیریس نہ لیں، ان کا علم کافی ہے. مگر وہ ماسٹر پوزیشن ہو گئی اور یہ تولیدی مسائل ہو گئی، اس طرح کی باتیں آپ ان سے سن لیا کریں. حدیث کے معاملے میں وہ بیچارے بھی نہ بچے ہیں. یہ آگے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا حسن التنبیہ لما ورد فی التشبیہ. یہ کتاب ہے جی نجم الدین الغزی صاحب کی اور یہ 1061 ہجری میں متوفى ہیں. ٹھیک ہے. تقریباً آج سے 450 سال پہلے فوت ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی وہ خلیفتین والی روایت لکھی ہے. ٹھیک ہے. یہ آ جائے جی یہ روایت ہے ان نبی قال انی تارک فیکم خلیفتین. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خلیفتین بالکل نظر آ رہا ہے. وہی کتاب اللہ و اقرات اہل البیت کی. یہ صفحہ اس کا حاشیہ نمبر 3 ہے اور نیچے حاشیہ نمبر 3 کے اوپر آ کے دیکھیں گے حاشیہ نمبر 3 کے اوپر کیا حکم ہے. میں تھوڑا واضح کر دوں اس کو. حاشیہ نمبر 3 یہ آ گیا جی. حاشیہ نمبر 3 وہی وہ فرمان نقل کر رہے ہیں رواہ امام احمد فی المسند اور طبرانی فی المعجم الکبیر قال الحیثمی فی مجمع الزوائد و رواہ احمد و اسنادہ جید. انہوں نے بھی جید والے ہاں وہ جید والے قول کو نقل کیا. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں جی. آگے اہل سنت کے ایک اور محدث ہیں ان کی بس یہ 3-4 پیج اور ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھائی حدیث روز روشن کی طرح واضح ہے یہاں ہے بالکل صحیح السند ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا جھول نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انجینئر صاحب باقی لوگوں کو کہتے ہیں نا یہ ایک کتاب ہے الاساس فی السنہ. ٹھیک ہے. یہ رسول خدا کی سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے. اس کی پہلی جلد ہے. تو اس کے اوپر لکھا ہوگا باقی لوگوں کو کہتے ہیں. اچھا یہ اس کی حدیث نمبر ہے 1116 1116. اس کے اندر وہی ربی زید بن ثابت انی تارکم فیکم خلیفتین اور نیچے آ کے آپ اس کی سند دیکھ لیں. فی احمد وقال حیثمی فی مجمع الزوائد رواہ احمد و اسنادہ جید. حیثمی کے اس قول کے اوپر مسلسل اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے تصریح کی.
اجماع کہہ سکتے ہیں اکثریت اس کو، مطلب وہ ہاں تو ہاشمی کے قول کو نقل کرتے آ رہے ہیں میرے بھائی صاحب. تو اگر انجینئر یہ آپ آگے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے یا سالون تھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاشمی کے قول تو سے بڑے بڑوں نے اختلاف نہیں کیا، انجینئر صاحب نے کیا. ہاں بھائی انجینئر صاحب جو ہے ان کے اوپر کوئی وہی نازل ہوئی ہے نا جو پہلے علماء کو پتہ نہیں چل سکی. یہ آگے دیکھیں جی، تو یہ محدثین ہیں، وہ بابے نہیں ہیں، وہ کہیں گے کہ بابے ہیں، یہ محدثین ہیں. ہاں اس میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے. زید بن ثابت قال قال رسول اللہ تبارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حمد الممدود ما بین السماوات والارض وإطرت الابویتی وانہما لا يتفرقان حتى يرد علی الحوض رواہ امام احمد فی المسند ورواہ الطبرانی وقال شیخ الالبانی حدیث صحیح. تو یہاں پہ بھی البانی کا قول انہوں نے صحت والا نقل کر دیا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا. تو یہ میرے بھائی ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت میں جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ہاں انجینئر صاحب کو خود میں آپ کو ان کا ایک قول نقل کر دوں، ویڈیو بھی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ بعد میں اپنے ویڈیو کلپ میں لگا دیجیے گا. انجینئر صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ علم حدیث کے ماہر نہیں ہے، تخریج نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے صحت کیا ہے. یہ کہتے ہیں جو پہلے اقوال آئے ہیں نا علماء کے، میں صرف ان کو آگے ٹرانسفر کر رہا ہوں، میں بذات خود کسی حدیث کے اوپر حکم نہیں دے سکتا. تو میری جان جب آپ حکم نہیں دے سکتے، نہیں لگا سکتے، تو پھر آپ چپ کریں. تو اس پہ کیوں لگائیں؟ اس پہ صرف اس لیے لگایا ان کا فرقہ نہ بچتا، کیونکہ ان کے فرقے میں آتا ہے کہ نبی پاک کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے دے. یہ حدیث جو ہے یہ تو ان لوگوں کے کان پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہے کہ نبی پاک اہل بیت کو خلیفہ بنا کے گئے ہیں. اور میرے بھائی صرف علی کو نہیں، مولا علی کو نہیں، اہل بیت کو، اہل بیت مولا علی کے بعد والے بھی ہیں. مختص ہوگی خلافت اہل بیت کے اندر، مختص ہوگی خلافت اہل بیت کے لیے قیامت تک. کیونکہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں شیعہ میرے دونوں خلیفہ قرآن اور اہل بیت حوض کوثر تک اکٹھے رہیں گے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہ روایت جو ہے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو یہ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ اپنا فرقہ بچاؤ مہم چلا رہے ہیں انجینئر صاحب، اور یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے علمی کتابی. اگر آپ علمی کتابی ہیں تو یہ کتابوں میں لکھا ہوگا ان کا رد کریں نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن کو ایک بات اچھی نہیں لگتی، وہ کہہ رہے تھے گورے کی عدالت میں لے جاؤ، گورے کی عدالت میں لے جاؤ، اور میرے بھائی آپ گورے کی عدالت کا فیصلہ اپنی عدالت میں کرے جا رہے ہیں. نہیں، گورے کی عدالت میں بھی جی مقدمہ جائے تو گورا کتنی پھینٹی لگائے گا ان کی، یقین کر لیں. وہ کہے گا تمہارا نبی، وہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب ایک چرواہا بھی جاتا ہے تو اپنے پیچھے بندہ چھوڑ کے جاتا ہے، تمہارا نبی بندہ ہی کو نہیں چھوڑ کے گیا، اتنا بڑا دین چھوڑ کے گیا، تمہارے اختلافات ہوئے. گورا بھی یقین کریں بڑا. نبی علیہ السلام ایک بندہ نہیں، نبی علیہ السلام تو پوری اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں. بالکل گورا آپ کے یقین کریں، گورا آپ کو منہ توڑ جواب. میں چھوٹا سا، میں کافی لمبی ویڈیو ہوگی، ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں انجینئر صاحب سے، اگر میری ویڈیو تک پہنچے یا ان کا کوئی عزیز دیکھے تو میرے سوال کا جواب لے کے دے. چلیں ہمیں تو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی تک کیسے پہنچے. جناب رسول خدا کے فوراً بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے وہ تو مولا علی تک پہنچ سکتے تھے، ان کی رسائی مولا علی تک تھی نا. انہوں نے مولا علی سے تو مسئلہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کیوں مولا علی کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کے پیچھے چلے گئے؟ انہوں نے حضرت ابوبکر اور عمر کو خلیفہ کیوں بنایا؟ بہت جینوئن پوائنٹ ہے سر. ٹائم قیامت تک ہے. علی بھائی ذرا آپ اپنے لفظوں میں کہیں کہ اس حدیث کے جتنی آپ نے ثبوت اس کے ساتھ پیش کیے ہیں اس کو ضعیف کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر کے دینا، علمی طریقے سے کریں نا میرے بھائی. اگر ان کا فرقہ نہیں بچتا تو یہ کہتے ہیں ضعیف ہے تو یہ اور بات ہے. علمی طریقے سے رد کریں نا، نقص نکال کے دیں اس روایت میں، اور اپنے ہی منہج کے مطابق، اپنے منہج کے مطابق. تو یہ جا کے اپنے گھر کی خبر لیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدمہ ثابت ہے، اور انجینئر صاحب کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ رسول اللہ پہ کریں اور کافر ہو جائیں اور دوزخ جائیں. جناب رسول خدا کی حدیث جب ہمارے پاس آ گئی تو وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائپ آف آپشنز. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث آپ کو میں حدیث کے طور پہ پیش کرتا ہوں. وہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح البخاری کی. ٹھیک ہے، بخاری کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے. تو یہ میں نے وہاں سے نکال بھی دیا. حدیث کا نمبر ہے 6117. اس میں لکھا ہوا ہے سمیت تو عمران بن حسین سے یہ روایت وہ کر رہے ہیں. قال النبی الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا کے ساتھ سوائے خیر کے اور کچھ بھی نہیں آتا. فقال بشیر بن کعب، تو وہاں پہ بشیر بن کعب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مکتوبا فی الحکمہ، کہ ہماری حکمت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان من الحیاء وقارا وان من الحیاء سکینہ. وہ کہتے ہیں ہماری حکمت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حیا وقار کو لے کے آتی ہے اور حیا سکینہ کو لے کے آتی ہے، سکون کو لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جناب عمران بن حسین کیونکہ انہیں جناب رسول خدا کی حدیث سنا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے حکمت کی بات سنا دی، جس طرح انجینئر صاحب حکمت کی کتاب ہمیں ہاں. تو آگے فقال له عمران، تو جناب عمران بن حسین جناب رسول خدا کے صحابی نے کہا تھا احدث کا عن رسول اللہ و تحدثنی عن صحیفہ کے،
کہ میں تجھے رسول خدا کی حدیث سناتا ہوں اور تو مجھے اپنے دو کوڑی کا ایک صحیفہ تو نے خود لکھا ہوا تو مجھے وہ سنا رہا ہے، وہ بات سمجھ آئی ہے؟ تو بھائی ہم آپ کو رسول خدا کی حدیث سنا رہے ہیں اور آپ ہمیں آگے سے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو علمی طور پر رد کرتا ہوں، لاجک سے رد کرتا ہوں، بورے کی عدالت میں رد کرتا ہوں. بھائی بورے کی عدالت ہو، آپ کی لاجک ہو، آپ سب کی حیثیت کیا ہے رسول اللہ کی حدیث کے سامنے؟ کوئی حدیث، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی بات مکمل ہو جائے. حکم کریں حکم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جن محدثین پر وہ اعتماد کرتا ہے اس نے خود بھی کہا ہوا ہے، ان محدثین کے کیا کامنٹس ہیں اس حدیث کے اوپر؟ ان کے آپ نام بھی لیتے ہیں جن کے اوپر یہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے کیا کامنٹس ہیں خلیفتین والی روایت پہ؟ بس ویسے بتا دیں. یہ البانی کو شیخ کہتے ہیں، آج کے دور کا امام بخاری کرتے ہیں، وہ کہتا ہے صحیح ہے. یہ ہاشمی کو بہت بڑا امام البانی نے صحیح کہا ہوا ہے. میں نے بھائی آپ کو 2-3 کتابیں ہاں دکھایا ٹھیک ہے دکھایا. البانی نے صحیح کہا ہے، مجموع الزوائد میں ہاشمی نے جید کہا ہے اور نوت نے اسی امام احمد بن حنبل والی روایت کو صحیح کہا ہے. وہ انجینئر صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، تو میرے بھائی ان کی بات ہمارے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. علی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یقین کریں اتنا روشن آپ نے کر دیا اس بات کو، اتنا روشن کر دیا آپ نے اس بات کو کہ اب لوگوں کے لیے سوائے اس کا انکار کرنے کے، اپنا فرقہ بچانے کے اور کوئی حل موجود نہیں. تم میں 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت. ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی دی رسول اللہ نے. آج جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے علی بھائی، جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے تو اس سے وجہ یہ اہل بیت کو چھوڑ گئے تم لوگ. اہل بیت کے ساتھ سلوک کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج کل کے جو علماء حضرات ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ بندے نا ہمارے پیچھے چلے. یہ بہت بڑی پرابلم. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے یہاں مسلمان ہیں ہمارے لیے جو ہے، وہ کہہ رہے تھے نا مسلمانوں کو وہ مسئلہ بتاتا ہے، سنیوں کو وہ بتاتا ہے، شیعوں کو وہ بتاتا ہے، اور جو ہم مسلمان ہیں ہم کو انجینئر صاحب بتاتے ہیں. تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جو بات کریں آپ اپنا قیاس یا اپنی حکمت یا اپنی لاجک میں پیش کر دیں تو ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں، اور ہم رسول خدا کی حدیث پیش کریں تو آپ اس میں لاجک کے طور پر اس کو رد کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا. آخر میں جی ایک ہی نعرہ، نبی کے جیسا ہے ہی کونی، انجینئر تے پانی چیڈا وٹا مرضی بابا ہے، شے ہی کونی. علی بھائی ایک میسج انجینئر صاحب کو دے دیں اتنی مفصل اور اتنی مبلغ گفتگو کے بعد کہ آپ ان کو ایک چیلنج ریکارڈ کروا دیں اپنی طرف سے، ویسے ان کے شہرت مغرر جو بھی ہمارا کام حجت تمام کرنا ہے کہ اس حدیث کے اوپر وہ اپنا اعتراض پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کو کھل اوپن چیلنج ہے، کوئی ایک اعتراض سنگل اس کے اوپر پیش کر دیں، کوئی ایک میسج کر دیں، میسج دے دیں علی بھائی کو آپ ریکارڈ کر. میں اس کو شارٹس پہ لگاؤں. انجینئر صاحب نے حدیث کے جواب میں کہا تھا کہ شیعہ جو ہے نا، وہ جو فرقہ ہے یا جو بھی ہے وہ توحید کو نہیں مانتا. بھائی خلافت کی بات ہو رہی تھی، توحید کی نہیں ہو رہی تھی. اور اگر آپ توحید کی بات کرنا چاہیں تو یہ مسکین آتا ہے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کی اکیڈمی آ جاؤں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے پاس کتنی کو توحید ہے اور ہم کتنی کو توحید جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات علی بھائی تو یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے نمائندے توحید کے بعد میں آئیے گا، پہلے تو اپنی خلافت سے بھی کریں نا میرے بھائی، کیونکہ امام نے رسول خدا کے بعد جو ہے جناب عمار یاسر ان کی گولڈن کوٹیشن ہے، رسول خدا ان کی اطاعت ادرو بخاری شریف اللہ کی اطاعت ہے، اور مولا علی کی اطاعت، خلیفہ برحق کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ہی شخصیات ایسی نہیں ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے میرے بھائی. تو پہلے آپ خلافت سے بھی کریں، تو اگر آپ کو شوق ہو آپ کی توحید سے بھی کروانے کا تو وہ بھی ہم کر دیں. ٹھیک ہے بڑا ظلم. نہیں بالکل 1 گھنٹہ 20 منٹ کا ہمارا یہ کلپ بنا ہے. جیو حسینیوں سے ہم گزارش کریں گے، ان کے توسل سے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اس ویڈیو کو آگے نشر کرنے میں. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لمحہ فکر دینا اپنے مسلمانوں کو. ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بیچارے نادان ہیں. یقین کر ہم ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ یہ میں کوئی ویسے کوئی جذباتی جملہ نہیں بول رہا، میں پورے ہوش و آواز میں بول رہا ہوں. جتنے بھی ہمارے شیعہ دوست ہیں جو منہج اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یار اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. وہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو آپ ان کے قدموں میں گر کر ان کو دکھائیں، بتائیں، حدیثوں سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. ان لوگوں کو بیچاروں کو بتاتے ہی کوئی نہیں. علی بھائی نے آ کے تھوڑا بہت ان کے اندر شعور کریٹ کیا ہے. علی بھائی سے ہمیں بڑی توقع تھی کہ وہ اہل بیت کے حق کو مکمل واضح کریں گے، لیکن علی بھائی نے اہل بیت کے حق کو واضح کیا صرف اس حد تک کہ آپ نے اہل بیت کو آئی لو یو بولنا ہے بس. اہل بیت کا جو حق تھا نا، وہ حق علی بھائی نے نہیں بتایا. اور وہ حق کیا تھا؟ میں تم میں 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت. ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. افسوس اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو اس دور کے لوگ تھے انہوں نے بھی اہل بیت کو اجر رسالت دیا تلواروں اور نیزوں کی صورت میں، اور انہیں شہید کر کے.
اور اس دور کے جو لوگ ہیں، جو اس دور کے لوگوں نے اجر رسالت دینا تھا، وہ بھی جو اجر رسالت دے رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. صحیح السند حدیث کتنے محدثین نے آپ کے سامنے انہوں نے دکھایا، کتنے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، جید صحیح کہا ہے. اتنی واضح روشن بات اور اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کہ آپ اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں. آپ کل کو کیا جواب دیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ مطلب اتنی غیر ذمہ دارانہ بات، اتنی غیر ذمہ دارانہ بات جو خود آپ کے منہج کی مخالفت کرتی ہے علی بھائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم جذبات یا وہ دوسرے لوگ نہیں ہیں، ہم علمی لوگ ہیں اور صبر والے اور شریف لوگ ہیں. ہم نے تاریخ کے اندر کبھی بھی قتل و غارت نہیں کی، کبھی بھی فرقہ واریت نہیں پھیلائی. ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو علمی بات کرتے ہیں. تو ٹائم قیامت تک انجینئر صاحب علی بھائی نے یہ بات کرنی تھی، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ان کی اجازت سے کہ ٹائم قیامت تک ہے کہ اس حدیث کو آپ ضعیف قرار دے دیں، اپنے منہج کے مطابق اس کے اندر سے کوئی نقص نکال کے دے دیں. جتنی تفصیلات اس ٹائم علی بھائی نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ توحید پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے علماء حاضر ہیں، یہ علی بھائی ہمارے پاس حاضر ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میں جو ہے اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی اپنا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو آپ کسی حوالے سے بھی، انجینئر بھائی کی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہ خلیفتین والی روایت پر کوئی ہم نے خیانت کی علمی، اس کے اوپر گرفت کریں، ہم سے بات کریں، گفتگو کریں، ہمیں سمجھائیں اگر ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ علمی خیانت کریں گے علی بھائی تو پھر آپ کو بالکل نہیں بخشا جائے. تو جس نے بھی اہل بیت کے حق کو غصب کیا، چاہے وہ اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو، یقین کریں وہ بندہ ذلیل و خوار ہے. اور بے شک خدا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے.